سے آپ کی بھرپور تالیوں میں کلام کے عظیم خادم کو سامنے بلانا چاہوں گا. ہاللیلویا، پریز ہاللیلویا، ہاللیلویا. ہاللیلویا، پریز گاڈ. خداوند کے نام کو جلال ملے، خداوند کا نام مبارک ہو اور اس کی حمد، اس کی تعریف، اس کی تمجید ہو. میرے عزیزو، خداوند آپ کو برکت دے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں بھائی صابر کا، جنہوں نے یہاں پر سارے انتظامات کیے اور یہاں پر خداوند کے کلام کو ویلکمنگ کہا. آپ کی زندگی میں خداوند کے کلام کو ویلکم کہنا بڑا ضروری ہوتا ہے. بہت دفعہ ہمارے گھر میں بہت سے لوگ آ جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کتوں ہے نا ٹھڈوں خوش نہیں ہوتے. ایسے پنجابی لینگویج اس لیے ایسی ہے تو سارے ماں بولی تو ساری پنجابی ہے نا، تو کیا ہم دل سے خوش نہیں ہوتے؟ تو ویلکمنگ پھر بناوٹی ہوتی ہے. تو دل سے ویلکمنگ. بھائی برانم ہمارے زمانے کے نبی وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب ہم خداوند کے کلام کو ویلکم کرتے ہیں، اس کا سواگت کرتے ہیں تو پھر کلام ہمارے دل پر جنبش کرتا ہے، پھر ہمارے دل کو وہ بیدار کرتا ہے. آمین. اور جب ہم اسے ویلکم سے ہی نہیں کرتے تو پھر وہ بیدار بھی اس طرح سے نہیں کر پاتا، کیونکہ ہماری ویلکمنگ میں ہی ریاکاری ہوتی ہے نا، اس طرح کی خالص پن نہیں ہوتا. تو خداوند آپ کو برکت بخشے. ہم ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی صبح میں میری طرف سے آپ سب کو خداوند یسوع مسیح کے فتح مند نام میں سلام قبول ہو. اور خداوند میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، پیارے بچوں، نوجوانوں، بزرگوں، آپ کو برکت دے. میرے عزیزوں، آئے ہم دیر کے بغیر وقت کی آواز کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے زمانے کی آواز جو نبی کے ذریعے سے کھولی گئی اور خداوندوں کے خدا کے ذریعے سے آئی. آپ جانتے ہیں پاک کلام کے اندر جو کچھ خدا نے فرمایا اس کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے. آمین. اور بھائی بہنوں، اپنے ایک میسج میں کہتے ہیں وہ مکاشفہ نہیں جو خدا کے کلام سے پیچ اپ نہ کرتا ہو، میچ نہ کرتا ہو. ہاللیلویا. تو اگر ہم مکاشفات کی بات کرتے ہیں، اگر ہم ریویلیشنز کی بات کرتے ہیں، اگر ہم پرگٹیکرن کی بات کرتے ہیں، ہم کچھ ریویل ہونے کی بات کرتے ہیں، کچھ ریزلٹس کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ریزلٹس، وہ ریویلز، ریویلیشنز، وہ مکاشفات، وہ ساری پرگٹیکرنز، وہ سارے بائبل مقدس کے ساتھ پیچ اپ ہونے چاہیے، میچ اپ ہونے چاہیے. ہاللیلویا. قرآن عہد میں لکھا گیا، میں چھوٹی سی بات کروں گا، لکھا گیا پاک کلام کے اندر خداوند نے قرآن عہد کے سیٹ اپ میں یہ بتایا کہ اگر تم میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اگر تم میں کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ کوئی غیب بینی یا پیش گوئی کرے یا پیشن گوئی کرے، پریڈکشن کرے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اس کو ویریفائڈ کرنے کے لیے لے جانا ہے ہیکل کے اندر. وہاں پر ایک ستون ہوگا اور ستون کے اوپر اوریم اور تمیم لٹک رہے ہوں گے. اوریم اور تمیم دو پتھر تھے اور اس کے سامنے جا کر اس کی نبوت کو دہرایا جائے. اور جب وہ نبوت کو دہرائے، یعنی اس پیشن گوئی کو دہرائے، غیب بینی کو دہرائے، اگر ان دو پتھروں میں سے، اوریم اور تمیم میں سے روشنیاں صادر ہوں، روشنیاں منعکس ہوں، نکلنی شروع ہوں، تو سمجھ لو کہ وہ نبی کیا ہے؟ سچا. پھر اس کی بات کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. اور اگر روشنیاں نہ نکلے تو پھر وہ نبی کیا ہے؟ کہنے کو نبی ہے، جھوٹا نبی ہے، فالس پروفٹ ہے. آمین. تو آج یاد رکھیے، اوریم تمیم بھی اپنے اندر ایک مکاشفہ رکھتے ہیں، اور وہ مکاشفہ کیا ہے؟ پرانا اور نیا ہے. یہ ہے اوریم اور تمیم. اور یہاں پر اگر کسی نے کوئی نبوت کر دی، نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، حالانکہ ہمیں ایسا نظر نہیں آتا کہ کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو، لیکن چونکہ اس کے کام بتاتے ہیں کہ وہ نبوت لے کر آیا ہے، اس کے کام بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کہا ایلیا البتہ آئے گا، اور سب کچھ بحالی کرن کے کام اس نے کیے ہیں. اور جب کیے ہیں تو کیا وہ بائبل سے پیچ اپ کرتے ہیں؟ کیا ہمارے زمانوں سے پیچ اپ کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ویریفائڈ ہے، اور اگر نہیں کرتے تو پھر ہمیں پیچھے ہٹنا ہے، پھر جتنا دور ہو سکے ہمیں ہونا ہے. آمین. لیکن آج محض کہنے کو ہے، آج معاملہ الٹ ہو چکا ہے. جس کے مکاشفات بائبل سے پیچ اپ ہوتے ہیں اس کو لوگ قبول نہیں کرتے، اور جس کے بائبل سے دور لے کر جا رہے ہیں اس کو جفیاں ڈال ڈال کر مل رہے ہیں لوگ، ہے نا. باتیں کروں گا تو باتیں آگے نکل جائیں گی. بہت سے لوگوں کے دل دکھنے شروع ہو جاتے ہیں، اگلے دن چرچ ہی نہیں آتے، کہ بھائی یہ بڑا بلنٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کوئی بات نہیں. ہاللیلویا. جی. تو خداوند کا شکر ہو آج کے خوبصورت دن کے لیے، آپ کے آنے کے لیے. آپ اتنی سردی میں سخت موسم میں آئے یہاں پر اور سفر کر کے آئے. ساری کوائر کے لیے بھی اتنا، اور سارا یہ جو ارینجمنٹس ہوئے ہیں، خدا ان سب کو برکت دے. جتنے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا، خدا ان کو برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.
آئے ہم کلام کی طرف، وقت کی آواز کی طرف، وائس آف گاڈ جو ہمارے زمانے کی وائس آف آور ایج، ہمارے زمانے کی آواز ہے، اس کی طرف دھیان لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں. کتاب مرکز کی کتاب، مرکز کی کتاب نکالیں گے ہم، چیپٹر 5 نکالیں گے. پریز گاڈ، ہاللیلویا ہاللیلویا. مرکز کی کتاب، ہاللیلویا. اس کی پہلی آیت سے ہم نکالیں گے. جی پڑھنا شروع کیجیے. ایک منٹ آپ اسے پڑھیے. 5ویں آیت سے نہیں پڑھیے آپ. جی 21ویں آیت سے 43ویں آیت. مرکز کی کتاب چیپٹر 5 ورس 21 سے 43 43. وہاں تک ہم نے پڑھنی ہے اور بھائی کے ساتھ پڑھیں گے. کوئی بھی بھائی یا بہن کوئی بھی تلاوت کرے بلند آواز میں اور سبھی اس کو غور سے سنیے. جی. جب یسوع پھر کشتی میں پار گیا، ہاں جی، تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی. جب یسوع کشتی میں پار گیا تو بڑی بھیڑ اس کے پاس جمع ہوئی. اور وہ جھیل کے کنارے تھا. جی. اور عبادت خانہ کے سرداروں میں سے ایک شخص یائر نام آیا اور اسے دیکھ کر اس کے قدموں پر گرا. ہاں جی. اور یہ کہہ کر اس کی بہت منت کی کہ میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے، میری چھوٹی بیٹی مرنے کو ہے. جی. تو آ کر اپنے ہاتھ اس پر رکھ تاکہ وہ اچھی ہو جائے اور زندہ رہے. ہاں جی. بس وہ اس کے ساتھ چلا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے اور اس پر گرے پڑتے تھے. پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف، 12 برس سے پریشان عورت خون کی بیماری میں. جی. اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا، بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی. جی. یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا. جی. کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. جی. اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا. جی. اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی. ہاں جی. یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی. اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اس نے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے. وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اسے کہہ دیا. اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی رہ. پڑھتے جائیں. وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سرداروں کے ہاتھ سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی. اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا، خوف نہ کر، فقط اعتقاد رکھ. پر اس نے پطرس اور یعقوب اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی. آمین. خدا کی کلام کا پڑھا جانا سنا جانا ہمارے بھائی سے برکت ہو. باقی کی 43ویں آیت تک ہم بعد میں پڑھ لیں گے. آپ کو بٹھانا چاہتا ہوں اور میں ایک بات پر ایمان رکھتا ہوں پورا کلی طور پر. پاک کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ اپنے کلام کو نازل کرتا تو شفا جاری ہونا شروع ہو جاتی. ہاللیلویا. سب سے پہلی بات خداوند کے کلام کی اس کے منہ کی باتیں ہیں. آمین. جن سے خوشی آتی ہے، بہتری آتی ہے اور کلام کے آ جانے کے باعث ہماری زندگی میں بہتری اور جو ہے تندرستی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اگر کسی پر کسی بھی طرح کی مشکل ہو، کوئی سایہ ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اس کلام سے آپ کی زندگی، اس کلام کے صادق ہونے کے باعث آپ کی زندگی سے وہ چھٹ جائے، ہٹ جائے. ہاللیلویا. تشریف رکھیے میرے عزیزو. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہاللیلویا.
हालेलुया। सिताइश हो खुदा यीशु मसीह के नाम की, उसके नाम की हम्द हो। आप सब जानते हैं हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हालेलुया। आप जानते हैं हमारा खुदा जो है जमीन पर एक बदन के अंदर जाहिर हुआ, बदन के पर्दे के अंदर, और वो पर्दा जो जमीन पर आया बच्चे की हालत में फिर बड़ा हुआ और फिर 30 साल 33 साल की उम्र में अपनी मिनिस्ट्री करके चला गया। उस बदन का नाम है, और उस बदन के नाम को मुख्तलिफ नामों से तशबीह भी दी जाती है, और उस बदन का नाम खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसके अंदर छुपकर मेरे अजीजों हम मुहक्कम किले के अंदर चले जाते हैं। आमीन। शहर पनाह वही बदन हमारा है। हालेलुया। पाक कलाम में लिखा है, पौलुस फरमाते हैं, अब से जो मसीह यीशु, बोलिए ये लफ्ज बोले आप, अब से जो मसीह यीशु में है, साथ साथ नहीं है। जी जना, अब से जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, क्योंकि वो मौत से निकल कर किधर में दाखिल, किस में दाखिल हो गए? जिंदगी के अंदर दाखिल हो गए। असल मामला ये है। गॉड ब्लेस यू। खुदा का नाम मुबारक हो, खुदा के नाम को जलाल मिला, और वो बड़े और हम घटे। मेरे अजीजों, हम में से हर एक इस बारे में जान लें, हम जमीन पर कुछ टाइम के लिए हैं, और हम में से हर एक हादसे का शिकार होगा, और वो हादसा मौत है। लेकिन याद रखिए, मौत वो दरवाजा है जिसमें से गुजरकर हर कोई कुछ अबदी हलाकत की तरफ जाएंगे और कुछ अबदी जिंदगी की तरफ जाएंगे। कुछ टाइम है, पाक कलाम में लिखा है, हम जो जिंदा हैं सोए हुओं से आगे नहीं बढ़ेंगे। अब याद रखना इस बारे में, एक है जिंदा, एक है सोए हुए, और एक है मरे हुए। बाइबल मुकद्दस में जो कुछ रकम किया गया, लिखा गया, वो हम सब के लिए एक कॉन्टेक्स्ट है, भीड़ भाड़ के लिए भी, और कुल मिला के जो क्लास लगी हुई 50 55 60 के जो गवर्नमेंट स्कूलों में क्लासें लगती थी, काफी बच्चे होते थे, है ना। लेकिन उनमें कुछ ही थे जिनको मॉनिटर होने का शरफ हासिल होता था, या लाइक फाइक होने का, सारे नहीं होते थे। आमीन। तो पाक कलाम के अंदर दर्जाबंदी, और दर्जाबंदी क्या है? कुछ है जिंदा, कुछ सोए हुए, और कुछ मरे हुए। मरे हुए, सोए हुए और जो जिंदा हैं, ये पहली क़यामत में खड़े होंगे। पहली क़यामत क्या है? यीशु मसीह की दूसरी आमद पर जो क़यामत होने वाली है। क़यामत कहते हैं जी उठना, क़याम करना, खड़े होना, स्टैंड बाई होना। अगर लेटे हैं तो सीधे हो जाए, बैठे हैं तो खड़े हो जाए, इसको कहते हैं क़यामत। क़यामत का मतलब ये नहीं है कि क़यामत तो लोग बहुत बुरा समझते हैं। क़यामत बहुत अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। आमीन। बातों को पास रखिए, बातों में जिंदगी होती है, और ये बातें किसी के अपने घर की नहीं है, खुदा के कलाम के घर की, और खुदा के घर के लोगों के लिए। आमीन। और हम सब कुल मिला के खुदावन का क्या है? घर है। हालेलुया। तो क्या हुआ है यहां पर? कुछ सोए हुए, कुछ जिंदा। ये पहले स्टेप के अंदर सोए और जिंदा जो है इकट्ठे आसमान पर, और फिर 1000 साल का गैप, और 1000 साल के बाद लिखा है बाकी मुर्दे जिंदा किए गए। हालेलुया। हालेलुया। और वो बाकी मुर्दे जो जिंदा किए गए, वो महज मेंबर ही थे, वो महज मेंबर थे। मैं बार बार इस बारे में क्यों हर आम तौर पर जितनी कैजुअल हमारी प्रेयर इबादतें होती हैं, ये जो सरमन प्रेयर्स होती हैं जिसमें हम प्रीच भी करते हैं, तो उसमें मैं बार बार कुछ चीजों को हिंट करता हूं। हिंट का मतलब वो बताने की कोशिश करता हूं आपकी बेहतरी और अपनी बेहतरी के लिए, ताकि हम सबको रिवील रहता रहे, याद रहे कि भाई वो जो 1000 साल के बाद जिएंगे वो है लेफ्ट हैंड वाले, जिनको खुदावंद कहेगा मेरी तुमसे मुलाकात कोई वाकफियत नहीं है, मेरी आंखों से क्या हो जाओ। माय गॉड, कितने अफसोस की बात है। 1000 और वेट किया साल, फिर भी मौत ही है। हालेलुया। यहां पर आते हैं, आज का हमारा मौजू रखने अपने पास बड़ा प्यारा मौजू है। अगर मैं अक्सर कहता हूं ये रख लिया तो सब कुछ ठीक है, ये रख लिया तो ये भी बड़ा अच्छा मौजू है, मौजू कोई भी बुरा नहीं, लेकिन फिर भी यहां पर हमें अपनी पहचान नजर आएगी कि हम दरअसल हैं कौन, हम हैं कौन। क्या हम WCC हैं? UWCC कहते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे समझते हैं। U का मतलब यूनाइटेड, W का मतलब वर्ल्ड, C का मतलब चर्च, और फिर C का मतलब काउंसिल्स। UWCC का मतलब है यूनाइटेड वर्ल्ड चर्चेस काउंसिल है, उसका पार्ट है, उसका हिस्सा है, उनके है या उन जैसे है,
یا پھر ہم چھوٹا سا کوئی جھنڈ ہے, آ جا تو کعبہ والی ڈار نہ رل جا, تازہ کھان والے پریوار نہ رل جا. موقع نہیں کہ ہن میٹھے دودھ وال جان دا, ویلا ہن آ گیا ہے تازہ ماس کھان دا. آمین. تو بھائی پاک کلام میں جس بات کا دعویٰ کیا گیا ہے وہ کوئی مشن نہیں ہے, نہ کوئی سیمنری والے ہیں, نہ ہی کوئی ڈینومینیشنل لیبل والے لوگ ہیں. نہیں, بائبل مقدس میں کہا گیا ہے جہاں پر مردار ہوگا وہاں پر گدھ ضرور کٹھے ہوں گے. یہ ایک اینگل سے میں آپ کو ایک اینگل سے سمجھانے لگا ہوں, ایک اینگل سے سمجھانے لگا. جہاں پر خدا کا کلام ہوگا وہاں پر عقاب اس کے کھانے والے آ جائیں گے. حالانکہ گدھ بڑا برا جانور ہوتا ہے اور مردہ ہونا بھی کوئی اچھی بات نہیں, لیکن میں ایک حوالے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہاللیلویا. پھر لکھا ہے عقابوں کی مانند وہ نیا زور پا کر ہواؤں میں اڑیں گے, وہ نہ بیٹھیں گے نہ تھکیں گے, ہے نا. لیکن اس سارے سینیریو سے پہلے کسی بندے نے کہا تھا جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا ہے جی, جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو ہمارے اندر جو لہو ہے اس کو گرم رکھنے کے لیے ہمیں اپنی پریکٹس کو کیا رکھنا ہے, عقابی پریکٹس کو جاری رکھنا ہے. عقاب جھپٹتا ہے پھر پلٹتا ہے نا, پھر پلٹ کر دوبارہ جھپٹتا ہے, شکار کرتا ہے, کیونکہ وہ ایک زوراور پرندہ ہے, پرندوں میں سب سے زوراور. ہاللیلویا. ویسے کہنے کو اور بھی بڑے پرندے ہیں جو بڑے زوراور ہیں. تھوڑی سی تمہید باندھ دوں اگر آپ کی اجازت ہو تو, تھوڑا سا بیس بنا لوں. آپ کی فاؤنڈیشن بنائیں گے تو بلڈنگ اچھی بنے, باقی باتیں پھر آپ ایسے کیری کرتے جائیں گے ایسے. جیسے آپ کہتے ہیں ایتے مینوں آندا ہے, وہ ایتے کچھ بھی نہیں ہے نا, سمجھ آئے کہ نہیں سمجھے, لیکن اس سے پہلے فاؤنڈیشن تو بنا لیں. تو ہم سب خداوند کے عقابی بچے ہیں. استثنا 11:36 میں لکھا ہے, 36:11 میں لکھا ہے کہ جیسے عقاب اپنے پروں کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر, اپنے گھونسلے کو ہلا ہلا کر اپنے بچوں پر منڈلاتا ہے, ویسے ہی اس نے ہمیں اپنے پروں پر اٹھا لیا. اور کیا کیا, ہمیں پریکٹس دی ہے. اصل میں پروں پہ اٹھانے کا مطلب ہمیں پریکٹس دیتا ہے ہمیں اڑنے کی. اوکے, یہاں پر ہم ایک بات کی طرف آتے ہیں. آج کا ہمارا موضوع بڑا اچھا ہے, اور موضوع ہے دلہن یا کلیسیا. دلہن یا برائڈ اور دا چرچ. اور یہ جو لیبل ہے, بیسیکلی یہ جو ٹائٹل ہے, یہ ہم میں سے کسی نہ کسی پر اپلائی ہوتے ضرور ہیں اگر یہ ٹائٹل ہے. دیکھیں, اگر کہیں پر موت ہے تو کہیں پر کوئی زندگی بھی ہوگی, ہے کہ نہیں؟ ہاللیلویا. اگر کہیں پر گناہ ہے تو کہیں پر ایک نیکی بھی ہے, کہیں پر شیطان ہے تو کہیں پر یسوع مسیح بھی ہے, کہیں پر برے ہیں تو کہیں پر اچھے بھی ہیں, کہیں پر سمندر ہے تو کہیں پر سمندر کے جیو جنت بھی ہیں. ہاللیلویا. بھائی برانم کہتے ہیں اس سے پہلے کہ سمندر بنایا جاتا, اس سے پہلے کہ مچھلی کے بدن کے اوپر کوئی فیدر ہوتا, پر ہوتا تیرنے کے لیے, اس کے بنانے سے پہلے خدا نے اس کے رہنے کی جگہ بنائی, سمندر بنایا. تو خدا اس سے پہلے کہ کوئی چیز وجود میں لائے اس کا بندوبست پہلے اس نے ارینج کیا ہوتا, ارینجمنٹ کیے ہوتے ہیں. تو اگر زمین پر اس نے اس کو چرچ کو رکھا ہے, کلیسیا کو رکھا ہے, تو پھر ساتھ میں اس نے ایک اور بھی پیرامیٹر رکھا ہے نا. اس کے ساتھ میں تقابل جسے ہم کہتے ہیں, جس میں مقابلہ کہتے ہیں. مقابلہ ایک بڑا عجیب سا لفظ ہے, لیکن تقابل ٹھیک ہے, فرق نکالنا. تقابل ہے نا, ان بٹوین, ان دونوں کے بیچ میں ان بٹوین ایک معاملہ رکھا ہے کہ فرق نکالے. اگر اس نے کلیسیا رکھی ہے تو اس نے برائڈ بھی رکھی ہے. اگر بائبل میں کلیسیا کا ذکر ہے بارہا, تو ساتھ میں کچھ جگہوں پر دلہن کا ذکر بھی ہے, بیوی کا ذکر بھی ہے. بات سمجھ لیں. اور یہ دونوں دعویٰ بھر نہیں ہے کہ ہم یسوع مسیح کے پاس, ہم یسوع مسیح کی ہیں, ہم بالکل پاس جائیں گے. آپ کچھ پاس جائے گی, کچھ ساتھ جائے گی. کچھ پاس جائیں گی, کچھ ساتھ جائیں گی. تو کیا ہے ہم یہ سمجھ لیں اپنی پہچان. ہماری پہچان کیا ہے؟ کلام ہماری پہچان کرواتا ہے کب, جب ہم کلام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, کلام کے بھیدوں کے ساتھ. دلہن کون ہے اور چرچ کون ہے؟ چرچ بڑی کاؤنٹی کے اندر ہوگا, شمار کے اندر ہوگا, پاور میں ہوگا, ہے نا, ایجوکیشن میں ہوگا. ان کا لیفٹ رائٹ میں لوگ بڑی عزت کرتے ہوں گے.
علاقے کا میئر ان کا واقف ہوگا, علاقے کا ڈی سی ان کا واقف ہوگا. سوری ٹو سے میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں ڈینومینیشنل سسٹم میں سب سے پہلے اس پہ رکھی جاتی ہیں درجے پہ, کہ یار ہم نے کام کرنا ہے تو یہ چیزیں تو قابو میں کرو پہلے, ہے نا. سیاسی لیڈرز آپ کے ساتھ ہو, محلے کا چودھری آپ کے ساتھ ہو, علاقے کا میئر آپ کے ساتھ ہو, ڈی سی آپ کے ساتھ ہو, پھر کوئی آئرا گہرا نتھو خیرا ان کے مطابق کوئی آئرا گہرا نتھو خیرا آ کے ہمارے راستے میں کوئی نئی تعلیم نہیں دے سکتا. یہ تو ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں ہم 7ویں زمانے میں ہیں, اور پھر ایٹماسفیئر کے مطابق بڑا اثر ہوتا ہے. آج اگر وہ ایجوکیٹ ہیں تو ہم بھی ایجوکیٹ ہیں. آج اگر وہ تھوڑا بہت وہ زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے بھی کچھ خداوند کے لوگ بیچ میں خداوند ایسے لوگ ارینج کر دیتا ہے کہ زیادہ ہماری جو وہ ہے پرابلم نہ آئے, کسی طرح کا کولیپس نہ ہو جائے. ہاللیلویا. تو ایسا نہیں ہے کہ خدا اپنے بیچ کو لاوارث یا یتیم یا بے نشان چھوڑ دیتا ہے, نہیں, وہاں پر خداوند نے اپنے لوگوں کو محفوظ بھی رکھا ہوتا ہے. ہاں لیکن پھر بھی فرق جو ہے رکھا ہوتا ہے. اوکے, تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہم کانٹیکسٹ کی طرف آئیں گے. کافی لمبا کانٹیکسٹ ہے, آپ نے پڑھا ہوگا, میں نے اس لیے پڑھا دیا ایک بار تاکہ موقع پر آپ کو دوبارہ یاد آ جائے. یہاں پر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کا پہلا کھچاؤ, ایک یہ کلیہ یاد رکھنا, یسوع مسیح کی زندگی کے 3 کھچاؤ تھے. انگریزی میں کہتے ہیں پل, کھینچنا. کئی بار آپ جاتے ہیں کہیں پر مال میں, کسی ہاسپٹل میں, تو اوپر لکھ دیتے ہیں یہ پش کریں یا پل کریں. اگر پائے پل لکھا پش لکھا ہوگا تو آپ آگے دھکیلیں گے, اندر کی طرف دروازہ کھلے گا. اور اگر آپ لکھا ہوگا پل تو باہر کی طرف کھلے گا. پل کا مطلب کھینچنا, پش کا مطلب دھکا دینا, دھکیلنا. سمجھ آ گئی گل دی؟ اب ہوا کیا, یسوع مسیح کی زندگی 33 سالہ زندگی کی خدمت کے 3 کھچاؤ. سب سے پہلا کھچاؤ شفائیں دے رہے, اور شفا ایک ایسا عمل ہے کہ وہ سب لینے آ جاتے ہیں. آج یہاں پر 2 دیگیں رکھ لیں, 1 دیگ رکھ لیں, اور باہر جا کے کہیں یہ جی نیاز کے چاول ہے. کل بلا کے بعد ویسے کر رہا ہوں, نیاز تو کہہ دیا میں نے, مطلب یہ دیگ بانٹنے کے لیے سب آ جائیں گے. یہ نہیں دیکھیں گے کیڑے چرچوں آئی ہے, کیڑے دیکھ گئے ہیں, اتوں تک کہ کئی تو ویسے بھی دیکھتے نہیں کون سے اس سے آئی ہے, ریلیجن سے آئی ہے, کہاں سے آئی ہے. لوگ کہتے ہیں بس چولی کچھ نہ, چولی کچھ نہ, میری بہن کا بھی حصہ دے دو, ہے نا, میرے برا کا بھی دے دو. ایسا ہوتا تھا کہ نہیں؟ بچپن میں ایسا ہی ہوتا. کتنا خوبصورت ہوتا ہے بچپن. بچپن میں ہم سب ایک جیسے ہوتے ہیں. اس لیے یسوع نے کہا تھا بھائی بچے دی مانت بنو. اسے یہ نہیں چولی گندی ہو جائے گی یا لوگ کیا کہیں گے, ایسا کیا ہوگا ویسا کیا ہوگا. او بھائی جان میں جو کہہ رہا ہوں سنو. اور لوگ بھی اتنے شفقت والے ہوتے ہیں, اور یار تو پہلے بھی لے کے گیا سے بھائی میری چھوٹی بہن واسطے دے دو, چھوٹے بھائی واسطے دے دو. تو اس بھیڑ بھاڑ میں سارے آ جاتے ہیں. ان میں کچھ دوسرے مذاہب سے بچے بھی آ جاتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے بس کھانا ہے بھائی. بچہ نہیں سوچتا کہاں سے کیسے ویسے تیسے, ہے نا. یہ کب ویسے تیسے انتو کنتو پرنتو بنتی ہے. چیزیں بنتی ہیں کب بنتی ہیں, جب آپ تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں, پھر آپ کو سیدھے اور بائیں ہاتھ کا پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. اور جب پتہ چلنا شروع ہوتا ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ آپ چوائس کون سی کرتے ہیں, خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہونے کی, چاہے آپ کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی کھڑا نہ ہو, پھر بھی آپ کلام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہاللیلویا. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے. یا پھر آپ گروپ کی طرف جائیں گے, وہی سبھاؤ کہ مکس رہنا چاہیے, رل مل کے رہنا چاہیے. نہیں رل مل کے رہنا چاہیے, اچھی بات ہے. کوئی بھی ہم جن سے روپوش نہ ہو, جو ملے اس کو عزت کا رسپیکٹ دیں, لیکن کلام کی سب سے اوپر کی چیز, کلام کا درجہ سب سے اوپر ہے. اپنے پورے دل پوری جان پوری طاقت سے خدا اپنے خدا سے کیا رکھ, محبت رکھ والی بات ہوگی. تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے یسوع مسیح کی خدمت کا پہلا چرن, یعنی پہلا سٹیپ, پہلا درجہ. ہاللیلویا. یسوع مسیح کی زندگی کا پہلا درجہ خدمت کے اندر کیا تھا, شفائیں دینا. منادی تو کر رہے تھے لیکن شفائیں دے رہے تھے. توبہ کی منادی کی, اس میں کوئی شک نہیں, توبہ کی منادی ساتھ کی, لیکن آغاز میں کی کہ توبہ کرو, کیونکہ یوحنا جب مر گیا, اس کا گلا کاٹ دیا گیا, یوحنا استباغی کا, تو اس کے بعد یسوع مسیح نے منادی کرنا شروع کی, توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے. اور ساتھ میں لوگوں کو شفائیں اور معجزات, بڑے بڑے شفائیں اور معجزات, ہیلنگ کروسیڈز اس کو ہم کہتے ہیں, شفائیہ عبادات. جیسے بڑی بڑی کنونشنز آج کل ہمارے دور دراز کے لوگوں جاتے ہیں لوگ, اور شفا لینا کوئی بری بات نہیں, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, لیکن یہ پہلی خدمت ہے نا, اور پہلا سٹیپ ہے. جیسے اسکول میں ہمارے پہلے امتحانات ٹیسٹ ہوتے تھے کہ نہیں, یہ وہ والا ہے. لیکن فیز 2 کے اندر تھوڑا سا سخت ہے. فیز 2 کے اندر کیا ہے, تھوڑا سا سخت. فیز 2 کے اندر تھوڑا سا سخت ہے. فیز 2 کے اندر کیا ہے, یسوع مسیح کی خدمت کا دوسرا کھچاؤ, نبوت. اور یوحنا کے اندر لکھا ہے
यूहन्ना 6:7 का मतलब 6 या 7वें चैप्टर के अंदर आप पढ़ लेना। यीशु मसीह ने एक बड़ी मशहूर मरूफ नबूवत की और पहली नबूवत की, बड़ी जबरदस्त नबूवत थी। पहली नबूवत का मतलब खास पहली बड़ी नबूवत, उससे पहले भी थोड़ी सी तमसील है, लेकिन वहां पर खुदा ने बाकायदा तौर पर कह दिया, तमसील नहीं थी। यीशु ने कहा तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया है ना, और वो मर गए, हालांकि वो मन उनको आसमान से दिया गया था। हालेलुया, बातें समझ रहे? ओके, आसमानी चीज कैसे मौत पैदा कर सकती है? आसमानी चीज तो फिर भी जिंदगी दे सकती है, लेकिन उसने कहा नहीं, तुम्हारे बाप दादा ने मन खाया फेज 1 के अंदर, पुराने अहद के अंदर, लेकिन वो मन निशान था, एक तमसील थी, एक मुकाशफा था मेरे बदन का। इसलिए उसने कहा मैं तुमसे कहता हूं, मैं हूं वो फिल हकीकत रोटी जो खाने के लिए उतरी है। जो कोई मेरा बदन खाएगा, यानी मेरा गोश्त खाएगा और मेरा खून पिएगा, हमेशा की जिंदगी उसी की है। हालेलुया। अब ये बात तो नबूवत थी भाई, ये बड़ी सख्त बात थी। पूरी इंसानियत के आवाज से आदम की पूरी नस्ल से लेकर फिर आगे इब्राहिम और नूह और जितने भी चले मलाकी तक पुराना, और फिर आगे चल के यूहन्ना, और फिर चल के किसी ने तो अपना खून और लहू पीने का हुक्म ही नहीं दिया। बल्कि ये तो बड़ा आदमखोरी वाली बात हो गई, इंसानों का इंसान खून पिए हैं, कैसी अजीब बात है कि नहीं? बातें समझ आ रही हैं? गॉड ब्लेस यू। तो क्या हुआ, शॉर्ट करूंगा इसको। ये बड़ी अजीब बात थी, और अजीब किन के लिए? जिनके पास मुकाशफा नहीं, जो उसकी नस्ल नहीं। और मैं फिर कहता हूं यहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता होता है कि हम शेर की औलाद हैं, जिनको पता होता है कि हम हवाई उकाब की औलाद हैं, इसलिए जब उकाब बोलेगा तो उसकी बोली उनको समझ आना शुरू हो जाएगी। वो कहेंगे कि ये उकाब जो बोल रहा है मादा उकाब, नर उकाब नहीं, मादा उकाब, हमारी माँ उकाब जिसमें से हम पैदा हुए हैं, ये हमारी मामा की आवाज। जमीन की मुर्गी में हम मुर्गियों के साथ, हम चूजों के साथ चल फिर रहे हैं, लेकिन हम उस आवाज को पहचानेंगे और कान लगाएंगे, और फिर हम एक वक्त आएगा कि फ्लाई करने की कोशिश करते करते हम फ्लाई कर जाएंगे और मामा के साथ अब्दियत में चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। शेर का बच्चा समझेगा कि ये आवाज मेरी मां की है, शेर नहीं की है, या शेर की है। हालेलुया, हर कोई समझेगा नहीं। अब यहां पर यहूदा का शेर बब्बर दहाड़ रहा है। आमीन। ये थोड़ी है कि उस वक्त धाड़ा था सिर्फ शरीफ के ऊपर ललकारा, नहीं, ये उसकी धाड़ है, ये रोर्स ऑफ द लॉइन है। खुदा जो शेर है, यहूदा का शेर बब्बर है, उसकी ललकार है, रोर है। हालेलुया। और पाक कलाम में लिखा है, ऐसा कैसे हो सकता है कि खुदा शेर गरजे, है ना, और लोग खौफ ना खाएं? यहां पर उसने कहा शेर गरजा है, आमोस की किताब में लिखा है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह की पहली खिदमत मुझसे हो रहे हैं, और इसी खिदमत के दौरान में एक शख्स आ गया यीशु मसीह के पास, सबसे पहले आया है, और मजे की बात सबसे पहले आया और सबसे आखिर में पाया। इसका मामला सबसे आखिर में हल हुआ है। क्यों जी? सबसे पहले आया है, लेकिन मामला इसका सबसे आखिर में हल हुआ है, क्योंकि बीच में कुछ रास्ते में बैरियर्स आ गए हैं, बीच के कुछ लोग आ गए हैं। उन्होंने कहा पहला भाईजान साली चोरी करो। ये एक शख्स है जिसका नाम है यायर, अंग्रेजी में इसे कहते हैं जायरस। आमीन। जायरस की जो बेटी है छोटी, है ना। अब ये खास बात है, इसमें आपके लिए मुकाशफा शॉर्ट सा बयान करने लगूं, समझोगे। जायरस जो है, यानी यायर जो है, यायर यहूदियों के इबादत खाने का सरदार है। समझो गल, बड़ा पारा बंदा है, एजुकेट है, ये सारी चीजों को समझता है, जानता है, बाकायदा इबादत खाना है इसके पास भाई। वहां पर ये प्रीच भी करता होगा, या प्रीचिंग के सारे मामलात डिस्कस करता होगा, उस्ताद होगा। हालेलुया। आज तो सानू दो गल्लां हो जाते, असं कहने बस हुण किनारे लग गए, असं कहते हैं कि नहीं। फिर असं कभी कभी ये भी कहने हैं कि हुण असं चुके 2-4 गल्लां 10 साल पहले तो जानने हैं, कल दा आ गया सानू, तो बड़ा कम खराब हो जाता है। जब आपकी एज फैक्टर और आपका ईगो हर्ट होना शुरू हो जाए, तो फिर आप कुछ भी नहीं सीख सकते। आप कहते हैं नहीं आते गल इंज नहीं, ऐसे नहीं, कभी भी आप सीख नहीं सकेंगे। तो मेरी हत्तोल बसा ये कोशिश है कि आपको वो चीजें बताई जाए जो कि एज से, एज फैक्टर से,
یعنی اس میں ایج کا کوئی درجہ بندی نہیں ہے نا. یسوع 12 سال کی عمر میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر یسوع کر رہا ہے تو اس کا بدن نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے. اور اس کا بدن کون ہے؟ آگے پیچھے لپن جانا پڑے گا. بھائی آپ ہیں مسیح کا بدن, اور جو مسیح ہے خدا اترا مسیح میں ہے نا. خدا یسوع مسیح جو تھا خدا کا بیسیکلی مکاشفہ تھا. میں روح کی بات نہیں کر رہا, روح کو جب اترا تب تو اترا, لیکن ایک ظہور تھا اور ظہور کی نشانیاں تھی. خدا نے ایک بدن تیار کیا. جب خدا کا بیٹا ہے, خدا کا بدن ہے, تو کچھ گلاں تے خدا والیاں ہون گیاں, کچھ نہیں. اور اس کی کچھ باتیں بھی دنیا کی بڑی بڑی باتوں پہ بھاری ہیں. فقی فریسی کہتے ہیں یار ہے علم دیکھو کتھوں آیا, کتھوں آیا, کہاں سے آ گیا. کیا تو وہ جواب دے رہا تھا. یعنی خدا بدن میں اتر کر بڑے بڑے عالموں کو جواب دے رہا ہے نا. تو آج بھی خدا اترا ہوا ہے ایک بدن میں. کسی میں پتا ہے نہیں یسوع صرف بدن سی, آج بھی خدا اترا ہوا ہے کسی بدن میں. نہیں کہا جانا یسوع اترا ہے یہاں ہم گائیں گے, ہے نا, وہ موجود ہے یہاں ہم گائیں گے. ہاللیلویہ. مسیح میں کس کا روح تھا, بولتے جائیں سمجھانے کے لیے. مسیح میں کس کا روح تھا, اور کلیسیا میں کس کا روح ہے, مسیح کا. مسیح میں کس کا روح تھا, بولیے, اور کلیسیا میں کس کا روح ہے. اس لیے یسوع خدا کی باتیں کرتا تھا اور دلہن یسوع کی باتیں کرتی ہے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. سمجھیں ان باتوں کو. اب یہاں پر ہم اسی طرف جائیں گے, پھر باتیں لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے. یہاں پر شخص آ گیا, یائر عبادت خانے کا سردار, پڑھا لکھا بندہ, بہترین چرچ چلانے والا, دوسرے لفظوں میں ایک گرجا چلانے والا. یہودیوں کا عبادت خانہ ہے گرجا, ہے نا, وہاں پر سارے معاملات ٹھیک چل رہے ہیں. اور بھائی برہنم اس کا ایک سٹوری چھوٹی سی بناتے ہیں. حالانکہ یہ سٹوری وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہ سٹوری ریئل ہے, لیکن سمجھانے کے لیے بھائی برہنم کہتے ہیں کہ ایک دن یائر کے چرچ کا ایک لڑکا آیا, تو اس نے کہا بھائی جی میں ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے آیا. تو جب بولتا ہے تو شفا ہونی شروع ہو جاتی ہے. جب بولتا ہے تو کیا بولتا ہے یار, وہ کہتا ہے تہاڈا دماغ خراب ہو گیا, تانوں پہلے بھی کیا ہی کہ اس چرچ نہ جایا کرو. عجیب عجیب گلاں کرتے ہو تسی. کون ہے وہ؟ ایک بیٹی بیچ میں سے اٹھ, ہاں سر میں بھی پرسوں گئی تھی. وہ دیکھا میں نے کہ وہ زکئی کو, جناب سارے معاملات زکئی کو کہتے تیرے گھر میں جانا نجات, اور وہ سارا اپنا پیسہ دے رہا ہے. میں 4 گنا 2 گنا ہے نا, دگنا واپس کر, 4 گنا واپس لوٹاتا ہوں. بڑا عجیب مسئلہ ہے جو ان کی ایسے ویسے پیسے. اور وہ بڑا پریشان ہے کہ میری کلیسیا آہستہ 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 اڑتی یسوع کے پاس جا رہی ہے, کسی اور شخص کے پاس جا رہی ہے, اور وہ بڑا پریشان ہے. ہاللیلویہ. بڑا روک رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, ویسے کر رہا ہے. یاد رکھیے گا خداوند کا جو بیج ہوتا ہے اس تک پہنچنے کے لیے, چاہے وہ بیج کسی پادری کا بیٹا تے پادری دی بیٹی بھی کیوں نہ ہے, اس بیج دے کول یسوع پہنچ جاتا ہے. یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں. اس کا باپ چاہے کسی ڈینومینیشنل سسٹم کا حصہ ہو, کسی تنظیمی کلیسیا جو کہ صرف عقیدوں پر چلتی ہے, جو صرف میلوں پر چلتی ہے, جو صبح کے ٹائم پر عشاء ربانی لیتی ہے اور کہتی بھی یہ ہے کہ عشاء ربانی ہے, اور پھر بھی صبح کے ٹائم پہ لیتی ہے, جو عورتوں کو پاسٹرائیں بناتی ہے اور اس میں بڑا شرف محسوس کرتی ہے, اور اس عورت کی اور اس سے لڑکے کو جس کو بھی پادری یا پادرانی بناتی ہیں ان کو کنوارے طور پر بنا دیتے ہیں, شادی کے بغیر ہی بنا دیتے ہیں, اور اس میں فخر فیل کرتے ہیں, اور اس پر پریچ کرتے ہیں کہ نہیں سب چلتا ہے. نہیں بھائی سب نہیں چلتا. چلتا وہ ہے جو یہاں لکھا ہے. یہ نہیں ہے چلتا کہ ہم اپنی مرضی سے کرنے شروع کر دیں. اگر ہم مسیحی ہیں اور برائڈ ہیں, ہے نا, اور یسوع کی دلہن ہے, تو پھر یسوع کا جلال ہم میں کہیں نہ کہیں آرڈر کے طور پر ہونا چاہیے. یسوع کا جلال یہ نہیں کہتا کہ جلال تے میرا رکھتے کم دنیا دے گھر. بھائی دنیا کے ساتھ ہونی چاہیے. لوگ کہتے ہیں نہیں دنیا کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. ہم نہیں, بائبل کا یہ قانون نہیں ہے کہ دنیا کے ساتھ ہونی چاہیے. دنیا کے ساتھ ہو, دنیا کے پار نہ ہو. نہیں دنیا کے ساتھ بھی نہ ہو, بلکہ دنیا کے سے الگ ہی ہو. کیونکہ دنیا میں اگر کوئی چینج لے کر آیا تو دنیا سے الگ ہو کر لے کر آیا ہے. آمین. کیونکہ پولس کہتا ہے دنیا کی شکل بگڑتی جاتی ہے, تم دنیا کے ہم شکل نہ بنا.
हालेलुया। यहां पर यायर आया है, इबादत खाने का सरदार, बेहतरीन पादरी, बेहतरीन सारा कुछ, और उसके घर में एक बीज पड़ा है, उसके घर में एक बीज पड़ा है, और वो उसकी बेटी है। हालेलुया। वो उसकी शिफा के लिए, ये कब की बात है? जब उस वहां से उसे गवाहियां मिली, उसके चर्च से मिली होंगी, या उसने लेफ्ट राइट से सोचा। मैं एक वैसे आपको एक अंदाज से, एक तमसील से एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और जब उसे पता चला होगा कि काफी लोग, क्योंकि मिली जुली भीड़ थी, यहूदी भी थे, यूनानी भी थे, है ना, और दूसरे भी कौम के जो लोग थे, मादी थे, और भी बहुत से लोग थे। ईमान की किताब के दूसरे बाब के अंदर जब उनको सूत्रा वहां पर लिखा हुआ ये कौमें थी वहां पर रहती। आमीन। तो क्या हुआ कि उसकी बेटी बीमार हो गई। बेटी क्यों बीमार हो गई भाई? क्योंकि किसी ने होने दिया उसे बीमार। जब तक हम बीमार नहीं होंगे तो खुदावंद को याद करेंगे, भूखे नहीं होंगे तो खुदावंद से रोटी कैसे मांगेंगे, नौकरी नहीं होगी तो खुदावंद से या खुदावंद के घर में आके दुआ कैसे करवाएंगे। तो कुछ चीजें इसलिए हम पर एक दबाव के तौर पर आती हैं ताकि हमारा बहाव ठीक हो जाए। हमारा बहाव दुरुस्त नहीं होता, हमारा बहाव रुका होता। रूह कुद्स का बहाव जो हमारी जिंदगी में होना चाहिए, जारी होना होता है, वो रुका होता है। इसलिए खुदा कुछ हम पर स्ट्रेस आने देता है, सख्ती आने देता है, ताकि हम ये करें, और फिर उसकी जरिए से हम एक बेहतर वेन्यू में जाए, बेहतर जगह में जाए, बेहतर पॉइंट में, मकाम पे जाए जहां पर सही खुराक मिल रही है। हालेलुया। आगे चलते हैं। क्या हुआ? इसकी बेटी बीमार हो गई, ये पहुंच गया, इसने कहा यार गवाहियां बड़ी मिली हैं, और इसने अपनी अना को कुचलते हुए यीशु के तक आने के लिए अपनी अना को क्या करना पड़ेगा? कुचलना पड़ेगा। अपनी आन बान और शान, है ना, ठाट बाट जिसको हम कहते हैं, जो कि हमने बनाए होते हैं, और हमें कई बार डर भी होता है मैंने कोई पादरी वेख ना लवे कि तू उन्होंने चर्च की करन गया से की ख्याल है। कुछ भी सन में जो निकले थे उन्होंने इतना बुरा ना कि पुत भाई ते गलत गल है ते ना इंज करया कर यार, तू ईमानदार हो गया, ओना ना डांटन, आराम नाल ही डांटन, किते छड्ड के ना चला जाए हैं। ते जे किसी चर्च दे विचों दूजे चों निकलदा होया नजर आ गया, ओदी शामत आ जानी, 10 बंदियां ने ओदा, है ना, बैठ के पूरी क्लास लैनी। बात समझ रहे हैं? तो ये निकला, इसने अपनी अना को कुचला। अना को कुचल का मतलब है कि अपनी अना का इनकार, खुद ही को इनकार, बच्ची बचानी है भाई। ओ माय गॉड, हालेलुया। कितना दर्द अपनी बच्ची के लिए बचाने के लिए निकला। यहां पर कुछ ऐसे भी हैं जिनके बच्चे मरने के करीब पहुंच गए, उनकी हालत खराब होगी, बोलने से चलने से खत्म हो गए वो, लेकिन मां बाप ने अपनी अना को नहीं कुचला, अपनी अना को नहीं कुचला, और बच्चे आज ऐसे नहज पे खड़े हैं, ऐसे पॉइंट पे खड़े हैं कि वो सोचते होंगे कि मतलब किस हालत में पहुंच गए हैं, इतना बड़ा उनको बदई नुकसान पहुंचा, अना को नहीं कुचला। मैं बातों के गहरे में नहीं जाना चाहता, बहुत कुछ हमारे इलाके में यहां पर हुआ है, लेकिन उनका मां बाप एक, क्या बताऊं मैं, मतलब मजहब पर इस तरह की बातें मुझे अजीब लगती हैं। उन्होंने अपनी अना को नहीं छोड़ा कि हम एक चर्च नहीं, अगर आपका बच्चा एक चर्च से ठीक हो रहा है तो आप क्यों नहीं गए वहां पर? क्यों नहीं गए? आपने पार्टी का झंडा ऊंचा कर लिया और बच्चे की जिंदगी तबाह कर लिया, बच्चे की जिंदगी तबाह कर ली। बच्चा चाहता था, लेकिन चाचे मामे ताए फुफड़ है ना, खालू ने और नहीं असी तो उस चर्च जाने या तू उत्थे की करन जा, कहां जाके क्यों जाता है वहां? खींच लिया उसको भी, उसकी बीवी को। बच्चे तो फिर बच्चे हैं, बेचारे क्या करेंगे? आमीन। हमें अपने ऊपर गौर करना है। जहां से सच है, आपके बच्चे तब्दील बच रहे हैं बकायदा, वहां पर आप, वो आपका स्थान है, आपकी सही जगह वो है। आमीन। अब यहां पर वो गया, अना को कुचला, गया यीशु मसीह के पास, उसने कहा उस्ताद है, उस्ताद नहीं, उस्ताद नहीं, उस्ताद है। भीड़ पर आगे पीछे करता कराता है, बड़ी भीड़ थी वहां पर लगी हुई। यीशु भीड़ पर में से गुजर रहा था, गिर रहे थे लोग ऊपर नीचे, ये वो सारा कुछ। यीशु को कहता है, क्या कहता है मैं पढ़ देता हूं, फटाफट छोटा सा। फिर एक औरत, अच्छा नहीं यहां पर है, आगे चल के जी, 21वीं है, 21वीं। और इबादत खाना के सरदारों में से एक शख्स यायर नाम आया और उसे देखकर उसके कदमों पर गिरा और उससे ये कहकर उसकी बहुत मिन्नत की कि मेरी छोटी बेटी मरने को है, तो आकर अपने हाथ उस पर रख ताकि वो अच्छी हो जाए और जिंदा रहे। बस वो उसके साथ चला और बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए और उस पर गिरे पड़ते थे। चल पड़ा था उसके साथ। रास्ते में एक और केस आ गया, और ये मैं आपको आज ये मुकाशा बताने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर 2 औरतें आपको नजर आ रही हैं,
جو اصل میں ریویلیشن ہے، آج کا آپ کا سبق ہے، آپ کے سیکھنے کی جو چیز ہے، یہاں پر دو عورتیں، ایک چھوٹی عمر کی ہے اور ایک بڑی عمر کی ہے. ہاللیلویا. اس پورے چیپٹر کو پڑھ لینا گھر پہ جا کے، پوائنٹ لے لو میرے سے، آپ سمجھ جاؤ گے اچھی طرح. ایک چھوٹی عمر کی ہے اور چھوٹی عمر کا بلاوا جلدی آیا ہے. چھوٹی عمر کا والد آیا ہے اس کی نجات کے لیے، شفا کے لیے، رہائی کے لیے، اور اس کی پلس چل رہی ہے، ابھی زندہ ہے نا، کہ میرے ساتھ چل. یسوع چل پڑا. جب چل پڑا تو راستے میں ایک عورت آ گئی، اور وہ عورت کیا تھی؟ کتنے برس سے بیمار تھی؟ 12 برس سے بیمار تھی. ہاللیلویا. اور بیماری بڑی خطرناک تھی. لہو کے اندر زندگی ہوتی ہے، خون کے اندر کیا ہوتی ہے نا. اب وہ زندگی 12 سال سے نکلتی جا رہی ہے، نکلتے رکنے کا نام ہے نا. آہستہ 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 کر کے کیا حالت ہوئی ہوگی اس عورت کی بیچاری کی. 12 سال سے خون جاری کی بیماری. مائی گاڈ. اور ایک ایسی اوستھا، ایک ایسی حالت جس کے اندر وہ ہیکل میں جا نہیں سکتی. بھائی بات سمجھ رہے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ گاڈ بلیس یو. باتیں سمجھیں. ہیکل میں نہیں جا سکتی. ایک ایسی حالت اس کی ہو چکی ہے. 12 سال لانگ پیریڈ ہے، اور تکلیف میں، دکھ میں، ساری امید ہے. یہاں پر دیکھیں، وہاں پر لکھا ہے وہ بہت سے طبیبوں کے پاس جا چکی تھی اور دکھ اٹھا چکی تھی اور اپنا پیسہ ضائع. وہ کیتھولک طبیب کے پاس بھی جا چکی تھی، وہ پینٹیکوسٹل طبیب کے پاس، وہ مسیانک طبیب کے پاس، ہے نا. بڑے آئیں گے کچھ لوگ تو فیل ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ گلاں بڑیاں کرتے ہیں. یہ طبیب ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ساڈے کو لو سب کچھ ٹھیک ہے. کچھ تو یہ کہتے ہیں وہ بھائی جی تہاڈے تے مصیبتاں تاد آئیاں نے، تہاڈے چوں 2 بندے ساڈے چرچ نہیں آ رہے، وہ بھی آن کے تے پھر کم سیدھا ہو جائے. تہاڈے تے بدرو دا ہے، بدرو کا سایہ تب ہو رہا ہے کہ تسی چرچوں آنا ساڈے چھڈ دیتا، اس لیے بدرویں آ رہی ہیں. بڑی گل ہے. واہ واہ. تو بہت سے طبیب، ڈینومینیشنل طبیبوں کے پاس گئی تھی وہ کہ شاید اتوں کچھ بن جائے، اتوں کچھ بن جائے، اتوں کچھ بن جائے، اتوں کچھ بن جائے، پر بڑی تکلیف میں رہی اور بڑا پیسہ ضائع کیا. آپ جانتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں اتنے لاکھ دو گے تو سونے کی پلیٹ لگے گی، اتنے لاکھ دو گے تو چاندی کی لگے گی، اور پھر اتنے لاکھ دو گے تو کانسی کی، تانبے کی، اور پھر لوہے کی. چلتے 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 یہ ساری پلیٹیں لگیں گی ان لوگوں کے لیے جو زیادہ سے زیادہ پیسہ دیں گے، ہے نا، درجہ بندی کے طور پر. یہ کب کی بات کر رہا ہوں پتا ہے آپ کو؟ کون دسے گا میں کیڑی گل کر رہا ہوں؟ میں کہ میں گل کر جاؤں تو پتہ ہی نہ ہو. آپ کو پتا ہے؟ آپ کو بھی پتا نہیں یار، تب پتا ہونا چاہیے. اوکے چلو کوئی بات. آپ کو بھی پتا نہیں ہے؟ بھول گیا یا ہے نہیں؟ شاید میں گل کرا تو نہیں یاد آ جائے. ہمارے یہاں پر ایک ٹی وی چینل بڑا مشہور و معروف ہے پاکستان کے اندر. لاہور میں انہوں نے زمین خریدنی تھی. انہوں نے کہا تھا خدا کا گھر بنانا ہے، خدا کی ہیکل بنانی ہے. بیسیکلی انہوں نے کہا خدا کی ہیکل بنانی، اور بہت بڑی زمین خریدی انہوں نے لاہور میں. اور پہنچے گل تھے. شکر شکر. تو وہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ پیسہ دے گا اس کی سونے کی پلیٹ اسی ہیکل کے دروازے پہ لگے گی. ایک سائڈ پہ کہیں پہ بھی لگا دیں گے، وہ ایک بنا کے مونومنٹ ٹائپ. کیوں سر؟ وہاں پہ لگا دیں گے. اور اسی کے اندر جو اس سے تھوڑے سے کم لیول پہ پیسے دے گا تو وہاں پہ چاندی کی پلیٹ لگائیں گے. اور یہ وہ ہوں گے جو ڈونرز ہوں گے، جو دینے والے ہوں گے پیسے. گل سمجھ رہے ہو؟ تو یہ کیا ہے؟ وہ بہت سا پیسہ طبیبوں کو دے چکی تھی لیکن شفا. اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ تو ملاقات ہی نہیں کرتے کچھ لوگوں سے. وہ کہتے ہیں وہ سیکٹری نہ گل کرو جا کے، سیکٹری سے بات کریں. اور اتنا وہ کہتے ہیں سر ہم اس چرچ سے آئے ہیں، ہم غریب چرچ ہیں، اتنا ہدیہ لے کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں پھر وہ یہ ہے کہ آپ دے جائیں. تو انہوں نے کہا نہیں سر محترم میں نام نہیں لینا چاہتا. اصل میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، میں نام نہیں لینا چاہتا جن کو وہ ملنا چاہتے تھے، جن کا یہ سارا پلان تھا، میں نام نہیں لینا چاہتا. اوکے. تو کہتے ہیں نہیں وہ بزی ہیں، مل نہیں سکتے، تو آپ ہمیں دے دیں. اور جو 5 6 7 لاکھ لے کر جائے گا، 6 لاکھ، میں ویسے اپروکسیمیٹلی بتا رہا ہوں کہ کچھ زیادہ لے کر جائے گا پیسے، تو اس کو وہ بلا کر. تو وہ بہت سا پیسہ یہ عورت کیا ہے طبیبوں کو دے چکی تھی.
ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਥ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਫਾ, ਜੋ ਦੇਗਾ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦੇंगे, बहुत से लोग करते हैं, कारपेट ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ये बुरी बात नहीं, लेकिन वो बेचारी का बड़ा कुछ जाया हो गया, बड़ी तकलीफ उठाई। अब इस औरत ने सुन रखा था कि यस्सु जनाब कुछ है, और इसने फिर ना इनसाइटली ईमान लाना शुरू कर दिया। इसने कहा ऐसा होता है वैसा, ज़ाहिर अंधी तो नहीं थी, उसे पता था, जानती थी, देखा भी होगा। उसने कहा एक बारी नंगड़ दे, मैं चंगा उन्हों, क्यों जाकर उसने नहीं कहा खुदा मुझे शिफा दे, मेरे पे हाथ रखे, पर सब मेरे बेटे पे हाथ रखे, मेरे पे हाथ रखे। उसे पता था कि शरीयत के मुताबिक मैं इस हालत में हूं कि किसी को छू नहीं सकती, मैं नापाकी की हालत में शरीयत के मुताबिक। हालेलुया। तो अगर मैं इन्हें छू लेती हूं तो सारी दुनिया को, लेफ्ट राइट के लोगों को पता यहीं की तो हूं मैं, कि ये किस हालत में, और ये कि क्यों इसने ये कर दिया, हो नापाक हालत। उसने कहा मैं उसका पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो शिफा, इतना बहुत है मेरे लिए, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, इतना बहुत है मेरे लिए, ओह माय गॉड, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज देखें लोग अपनी आंखों की तस्कीन के लिए उस इलाके में जाते हैं जहां पर यीशु मसीह चला फिरा करता है। क्या बात है, उन जगहों में जहां पर है यीशु मसीह ने आखिरी खाना खाया और बड़े बड़े कमाल के कलमात कहे थे, मेरी बड़ी आरज़ू थी कि मैं दुख सहने से पहले तुम्हारे साथ आखिरी फसक। उन जगहों को जाकर देखा होगा, लोग चूमते होंगे ऐसी जगहों को। उस औरत ने कहा मैं उसका किनारा छू लूंगा। ये किसने ईमान, किसी में ईमान नहीं था कि उसका किनारा, मैंने तो कहीं नहीं देखा पूरी बाइबल में, जब तक यीशु मसीह की मिनिस्ट्री रही, यीशु मसीह को आकर उसके आगे गिरते रहे, रुक जा इब्ने आदम, रुक जा, ये कर दे, वो कर दे, किसी का ये ईमान नहीं था कि उसका किनारा छू। ये बहुत बड़ा ईमान है ना। और लिखा पीछे से आई, जो अव्वल है वो आखिर हो जाएगा, और जो आखिर है वो माय गॉड। बातों को अगर आप दिल में रखेंगे, सोचेंगे, तो ये बातें स्ट्राइक करेंगी, आप लगेंगी। लाइफ चेंज होती क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती? हालेलुया। मैं बताऊं आपको, किसी चीज की कमी नहीं आप लोगों में, और अगर कहीं कमी है तो सिर्फ समझ की कमी है। आप चीजों को समझ लेंगे तो आप जैसा दुनिया में कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है ही नहीं। क्या ख्याल है? हालेलुया। हम सब खुदावंद का कुल मिला के बदन है, सारे मिलकर। तो इसका मतलब है कोई किसी से अफजल नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं, क्योंकि ये बदन किसी आम बंदे का है नहीं ना, ये यीशु का बदन है, वो पांव से सर तक ही अफजल है। हालेलुया। तो क्या हुआ यहां पर, इस औरत ने सोच लिया कि मैं उसको किनारा छू लूंगी और शिफा पाऊंगी, और जब इसने ऐसा किया तो लिखा उसी लम्हा औरत ने अपने आप में महसूस किया कि उसका खून जारी होना बंद हो गया। यहां पर 2 पॉइंट है खास लेते हैं। उधर से यीशु ने महसूस किया, इधर से औरत ने महसूस किया। क्या महसूस किया? खून जारी बंद, है ना। उधर से यीशु ने, कि मुझे किसने छुआ, मुझे किसने, क्यों? क्योंकि कुव्वत निकली है। कुव्वत भाईजान मैं ऐसे ही थोड़ी दे देता हूं किसी को, ये कोई तो ऐसा बीज है पूरी पीड़ दे विच जो मैनू छू गया। कौन है? कौन है यार? कौन है? कौन है? यीशु नूं नहीं पता, उत्थे आदम नूं आख देण डे खुदा, ऐ आदम तू कहां है? तो क्या यीशु खुदा को पता नहीं? बस थोड़ा जा आप ही आ जाए सामने, भाईजान खुद ही आ जाए। ऊपर से देखो, जो सही बीज होता है छुपता छुपाता नहीं फिर आता है, फिर प्रोमिनेंट होके सामने। तो दुनिया और में जो मर्जी का बस छू लिया तो बस छू लिया, फिर पीछे मुड़ के देखेंगे तो लूत की बीवी बन जाएंगे भाई। बन जाएगा का मतलब, लूत की बीवी जो नमक का खंभा बन गई थी, वो बीवी तो पहले ही थी। वहीं पर सॉलिड सख्त देखते हैं, आखिरी जमाने में लोग ढीठ होंगे। समझ आ रही है? ढीठ किन्नू कहते हैं? किसको कहते हैं ढीठ? सख्त दिल, मन्नी नहीं है बस। मेरा एक दोस्त था, छोटी सी बात है, बचपन का लंगोटिया, बचपन का कह सकते हैं, कॉलेज स्कूल आगे पीछे सारा कुछ। मैं उनके साथ कहता है क्या बात, क्योंकि दोस्त है ना, दोस्त जरा बेतकल्लफ होता है।
مجھے کہتے آپ ساری باتیں صحیح ہیں, سمجھ بھی آتی ہیں, پر میں کیتھولک ہی رہنا. ہاں اے نہ سوچو کہ میں اور بھائی جی بہت کٹر لیول کا کیتھولک پکا. آج یورپ میں بیٹھے ہیں, سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں کیا یار میں کوئی اپنا علم نہیں چاڑ رہا تیرے تے. مینوں پتا تو حالے بھی مینوں ایز اے پاسٹر نہیں دیکھ رہا, حالے بھی مینوں تو ایز اے دوست دیکھ رہا. میں یہ نہیں کہتا تو مینوں نہ کچھ نہ سمجھ, مینوں لوڑ کوئی نہیں کہ تو مینوں کچھ سمجھ. میں ماسا نہیں اپنے آپ کو چاہتا. میں چاہنا جو میں کھا رہا تو بھی تھوڑا جا کھا لے پائی جان, تو شاید بھی اثر کرے تیرے پہ. لیکن ٹھیک, اب یہاں پر لوط کی بیوی سخت ہوگی, وہیں پہ پیچھے دیکھا, شک کیا. خدا وہیں پہ ہے نا, جو نجس سے نجس ہوتا چلا جائے, جو پاک ہے پاترین ہوتا چلا جائے. خدا نے ٹھہرا دیا, پکا پتا سی خدا نے لوط کی بیوی پیچھے دیکھے گی. وہاں پر خدا نے آواز دی, آدم تو کہاں ہے؟ خدا کو پتا. یہاں پر کہتا ہے مجھے کس نے چھوا, تو پتا تھا, بس چاہتا تھا کہ آپ پہ آ جائے باہر. اور پھر آئی, لکھتا ہے گرتی پڑتی ڈرتی آئی آگے سامنے. اس نے کہا بیٹی خاطر زمانہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. By faith you are healed. By faith you are healed. اپنے ایمان کے باعث تو نے شفا پائی. تو ہم یہاں پر بھائی برائن اپنے ایک میسج کہہ دیا, اپنی ہر میٹنگ میں ایک گیت گایا کرتے تھے. بہت ہم نہیں گاتے, بہت سے اینڈ میسج کے لوگ اس کو گاتے ہیں. Only believe, only believe. Everything, all things are possible. Only believe. ایمان رکھو, ایمان رکھو, ہر چیز ممکن ہے, ہر چیز ممکن. ہاللیلویا. تو یسوع مسیح نے کشتی میں کہا تمہارا ایمان کہاں گیا؟ آج خدا چرچ سے بھی پوچھتا ہے, برائڈ سے بھی پوچھتا ہے, تمہارا ایمان کہاں گیا؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈرتی کامتی ہوئی آگے آئی, اور خداوند نے اسے کہا کیا کہا اسے؟ بیٹی. بڑا پوائنٹ ہے یہاں پر. اس نے کہا جا بیٹی, تیرے ایمان نے تجھے کیا کر دیا. ہاللیلویا. آگے چلے, چلتے چلتے چلتے, اچھا دونوں نے محسوس کیا. اس نے شفا محسوس کی, اور ادھر یسوع نے قوت کو نکلتا ہوا محسوس کیا, ہے نا. تو جب شفا کی ریسیپشن ہو جاتی ہے, شفا کی قبولیت ہو جاتی ہے, تو وہاں سے ڈیلیورنس کا کوئی مقصد ہوتا ہے. اگر خدا آگے سے شفا کی قبولیت نہیں ہو, تو پاک کلام میں لکھا ہے خدا کا کلام آتا ہے اور بے تاثیر واپس وہ اثر کرتا ہے. اس اثر کو کچھ لوگ ریسیو کر لیتے ہیں, ہے نا, کنسیو نہیں کرتے, قبول کر لیتے ہیں, لیکن اس کو رکھ لیتے ہیں, لیکن اسے کھاتے نہیں, اندر نہیں رکھتے, اپنی زندگی میں نہیں لیتے, امپلیمنٹیشن نہیں کرتے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اسٹیپ 1 کے اندر جب ہوتا ہے تو وہ سب کچھ نہیں ہوتا. اسٹیپ 2 کے اندر ساری چیزیں ہوتی ہیں, یعنی رکھ لیا, لے لیا, روٹی آ گئی, اب روٹی کھا لو. کچھ لوگ کہتے ہیں روٹی آ گئی ہے نا, بہت گلا نہ کرو, جاؤ یہ میں ہاڈے کو یہ بس ٹھیک ہے, فریج میں رکھ دی روٹی, کہیں اور ہے نا پٹاری شٹاری میں رکھ دی. تو یہاں پر دونوں نے محسوس کیا. تو ضروری ہے کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح کو چھوتے ہیں ایمان کے ساتھ, تو یسوع مسیح میں سے کو, اور میں بتاؤں آپ کو, یسوع مسیح چونکہ بدن کے اندر تھا, اور چونکہ اس کا بدن کمزور تھا. کچھ لوگ نا اس بات کو کہتے ہیں نہیں یسوع تو کمزور ہو نہیں سکتا. نہیں, یسوع کمزور تھا, اور جب یسوع مسیح میں سے قوت نکلی ہے, تو یسوع نے اپنے اندر کمزوری فیل کی. اور میں بتاؤں آپ کو آج ہم زوراور کیوں ہیں؟ یسوع کی کمزوریوں کے باعث. اب میں سے ہر کسی کے پاس اگر زور ہے, تو وہاں پر یسوع آپ کی وجہ سے کمزور ہے, آپ کی وجہ سے کمزور ہے. کمزور کا مطلب وہاں سے زور لے کر آپ کو زور دیا گیا ہے. یہ میں بتاؤں آپ کو, بات سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, اس کے میں لیفٹ رائٹ میں تمثیل لکھوں گا, شارٹ کریں. تو یہاں سے یسوع مسیح شفا دے کر چل پڑے ایک عورت کو, جس کو اس نے بیٹی کہا, اور اس سے پہلے کہ وہ دلہن تک پہنچتا, میں نے بھید تھوڑا سا آپ کو بتا دیا, اس سے پہلے کہ وہ یائر کی بیٹی تک پہنچتا, راستے میں کچھ صرف چرچ لیول کے لوگ آئے, جو کہ وہ خون جاری عورت والے تھے. چرچ لیول کے لوگ ہیں, جو UWCC کے لوگ ہیں. اور میں ایک اور بات, UWCC کے اندر بھی خدا کا بیج پڑا ہوا,
جو ریپچر کے آنے تک، یسوع کے آنے کے وقت کے تک وہ اپنے ٹائم پر وہاں سے نکل آئے گا، ہے نا. ورلڈ چرچز کونسل کے اندر بھی خدا کا بیج پڑا ہے، جو خدا ان کی آواز پر، کچھ عقاب پڑے ہیں جو بچے عقاب ہیں، جو ماں کی آواز پر کان لگائیں گے اور نکل آئیں گے. لیکن یہ بھی بتاؤں، ایک اور بھی ہنٹ ہے بائبل مقدس میں لکھا گیا کہ جب تک کوئی ایک ایماندار بھی ابھی باہر پڑا ہوا ہے جو ابھی نہیں آیا، بلیور، حقیقی بلیور، خدا کا بیج، تب تک یسوع کی آمد نہیں ہوگی. اصل میں یسوع اس لیے نہیں ٹھہرا ہوا کہ لوگ ذرا لاڈ لوڈ لڑیں. یسوع ایسا کام نہیں. یسوع تو اس لیے ٹھہرا ہوا ہے کہ وقت تب تک یسوع کا آنا نہیں ہوگا جب تک ایک بھی اس کا بچہ باہر ہے. اس نے تو صلیب پر کے ڈاکو کی حالت والے بچے کو بھی نہیں چھوڑا تھا، لے کر گیا تھا ساتھ. کیا سی نا وہ اجی میں اپنا پھر گوش ہوئے گا کہا تھا نا. تو پھر دوسری آمد میں کیسے چھوڑے گا؟ سب کو لے کر جائے گا، کسی ایک پتے کو بھی نہیں چھوڑے گا. بنی اسرائیل کو نکالا تو پھر پیچھے ایک پتا بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، سب کو لے کر گیا غلامی کے ملک سے. تو میرا اور آپ کا موسیٰ جو آنے والا ہے وہ بھی کسی ایک چیز کو نہیں چھوڑے گا. فرعون کی غلامی جو یہ دنیا کی غلامی ہے اس میں سے لے کر کے جائے گا. ہاللیلویا. آگے چلتے ہیں. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. خدا ان کا نام مبارک ہو. خدا ان کے نام کو اللہ کرے. یسوع مسیح وہاں پر چلے گئے. اچھا یہ میں چاہتا ہوں یہ کانٹیکسٹ ہم پڑھ لیں جلدی سے. اس کے اندر آپ کے لیے چھوٹی سی بات ہے. وہاں سے نکل کر یہ پہنچے ہیں، جب اس کو شفا دے دی تو یہاں پر آ کر ہم وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے. نہیں تھوڑا سا اوپر سے پڑھیں. جب وہ شفا پائی یسوع نے فی اچھا معلوم کر لیا اور پھر آگے چل کے ہاں یہ کہہ ہی رہا تھا جی بیماری سے بچی. ابھی 35ویں آیت سے پڑھیں جی جلدی سے. یہ کہہ ہی رہا تھا کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے لوگوں نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی. اب وہ بیٹی مر گئی، وہ بیچ میں دوسری جو آ گئی تو وہ بیٹی اتنی دیر تک مر گئی. آگے چلیے. اب استاد کو کیوں تکلیف دیتا ہے؟ استاد کو تکلیف نہ دے. آگے جو بات یعنی یہاں سے نا امیدی شروع ہو گئی. جی جو بات وہ کہہ رہے تھے اس پر یسوع نے توجہ نہ کر کے عبادت خانہ کے سردار سے کہا خوف نہ کر، ہاں جی فقط اعتقاد رکھ. پر پھر اس نے پطرس اور یعقوب کے بھائی یوحنا کے سوا اور کسی کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت نہ دی. آمین. اچھا بھائی برانم نے جب اس گیت کو گانا شروع کیا، اونلی بلیو ایوری تھنگ از پاسبل، تو اس آیت کو لے کر کے کیا کیونکہ ایک پروفیسی کے روپ میں بندہ تھا، اس لیے میں نے ان کا تھوڑا تذکرہ کر دیا. ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو کچھ ایسا پوجا پاٹ نہیں، خدا معاف کرے، خداوند سے بڑھ کر کوئی دنیا میں اور کوئی ہستی نہیں، ٹھیک ہے. لیکن خداوند ظاہر کہاں سے ہوا؟ نبیوں کے ذریعے سے، ہے نا. خداوند کو ظاہر کن لوگوں نے کیا؟ نبوتوں کے ذریعے سے. اور نبیوں میں کس کا روح تھا؟ مسیح کا روح. تو یہاں سے اس نے کہا اعتقاد رکھ، وہ جی اٹھے گی. کیا ہے؟ سوئی ہے، مری نہیں بلکہ سوئی ہے. آگے چلیے. اور وہ عبادت خانہ کے سردار کے گھر میں آئے. ہاں جی اس کے گھر میں آئے اور اس نے دیکھا کہ ہلڑ ہو رہا ہے اور لوگ بہت رو پیٹ رہے ہیں. ہلڑ رونے کا ہلڑ، جیسے پیٹتے ہیں مچ جاتا ہے شور نا اس طرح کے معاملہ. جی اور اندر جا کر ان سے کہا تم کیوں گل مچاتے اور روتے ہو؟ یہ کس نے کہا؟ یسوع نے کہا گل مچاتے اور روتے کیوں بھائی؟ کیا لڑکی مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے. اب یہ بڑے خطرناک لفظ تھے، ہے نا. آج کی دنیا میں جو سائنس کی دنیا ہے، میں سمجھتا ہوں مصر کے دور سے سائنس شروع ہو گئی تھی. مصر کے دور میں اچھی خاصی سائنس تھی، عقل مند تھے لوگ، پڑھے لکھے تھے، ساری چیزیں آسمان کی ہے نا، ہر چیز کا ان کو پتا تھا. وہ کہ یہ سائنٹیفک دور نہیں، اس طرح کا نہیں تھا، الیکٹرانک کا، لیکن باقی سب کچھ تھا. یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں، بڑے سمجھدار تھے، ہر چیز ٹھیک. شیشہ آزاد ہو چکا تھا، کرسی لکڑی کے ہے نا، ہر چیز آزاد ہو چکی تھی. یسوع تو بہت بعد میں آئے ہیں. تو یسوع کے دور میں تو اور بھی پیوریفیکیشن کے ساتھ سائنس آ چکی تھی، ساری باتیں. آمین. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پہ یاد رکھیے گا. یہاں پر یسوع مسیح وہاں پر آئے ہیں ان کے گھر کے اندر، اور وہاں پر آ کر ہلڑ مچایا اور ان سے کہا ہے کہ کیوں تم نے شور مچایا ہوگا؟ بچی مری نہیں بلکہ سوئی. تو سائنس کیا کہتی ہے؟ کیونکہ سائنس کے مطابق تو طبیب وید جو تھے وہاں پر آئے ہوں گے، چیک کیا ہوگا، اور لوگوں نے آ کر کہا مر گئی ہے بھائی، اپنا یسوع کو استاد کو تنگ نہ کر. انہوں نے کنفرم کر لیا، یسوع کہہ رہا ہے سوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں مری ہے. سائنس کہتی ہے مری ہے، یسوع کہہ رہا ہے سوئی ہے. کیونکہ یسوع نے پہلے کہیں کہہ دیا تھا اعتقاد رکھو مری نہیں بلکہ سوئی ہے. جب وہ کہہ دیتا ہے تو پھر مرا ہوا بھی سویا ہوتا ہے. اصل معاملہ یہ ہے، کیونکہ یہ بات نہ میں نے کہی، نہ آپ نے کہی، نہ وہاں پر یائر نے کہی، نہ کسی اور نے کہی، نہ تیسرے، نہ چوتھے، نہ کسی رسول یا نبی یا چرواہے نے، کسی نے نہیں کہی. وہ خداوند نے کہی تھی. اس لیے باتوں میں دم تھا اس کے. وہ جو کہتا ہے وہ کبھی واپس نہیں پھر لوٹتا، وہ پورا ہو کر لوٹتا ہے.
हालेलुया। तो ये मेरा और आपका ईमान है। यीशु मसीह ने कहा क्यों हुल्लड़ मचाते हो? यीशु को क्यों जो अजीब लगा कि हुल्लड़ मचा रहे हैं? और मैं एक और बात बताऊं, यीशु कभी वो बात नहीं करता जो हम बाप को करते हुए देखता नहीं। यीशु अपने बाप को करते, यीशु की रोया के अंदर वो बात चल पड़ती है और यीशु खुदा बता देता है, रूह उसके, बाप उसके अंदर था। लिखा है ना पाक कलाम में, बाप मेरे अंदर है। अब बाप को इनसाइडली करते हुए वो देख चुका था कि ये बच्ची जरूर जी उठेगी, इसलिए उसने कह दिया वो सोई हुई है। हालेलुया। तो लफ्जों के अंदर मुकाशफात है। यीशु गए, उसने कहा मरी नहीं, सोई हुई है, और लोग हंसना शुरू हो गए उस पर। इधर ध्यान दें, लोग हंसना शुरू हो गए, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। जैसे आज कोई मरे हुए बंदे को सुता हुआ है तो देखा जाए तो साइंस के मुताबिक, यानी जी साइंस होती है मेडिकल साइंस, वो मुताबिक तो सही हंस रहे सर। लेकिन प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, ये साइंस नहीं, ये साइंस नहीं, ये साइंस से ऊपर की बात है। जिसने साइंस को बनाया वो है ये चीज। मुझे बताएं साइंस कहां से आई? इस जमीन से। जमीन को किसने बनाया? खुदा ने। और जमीन से ही कुछ आइटम्स को लेकर साइंसदानों ने साइंस बना दी। अब साइंस बड़ी हुई या खुदा बड़ा हुआ? और अगर खुदा बड़ा है तो खुदा की बातें भी बड़ी हैं। तो खुदा के बेटे ने, खुदा यीशु मसीह ने इस बात को कह दिया, भाईजान हुल्लड़ ना मचाओ, मरी नहीं बल्कि सोई हुई है। जब कह दिया तो कह दिया। अब दूसरों को जितना मर्जी बुरा लगे, मूसा ने कहा, मूसा ने कहते नूह ने कहा तूफान आएगा, लोगों ने कहा ऊपर तो बादल ही नहीं है। साइंस ही बात समझ रहे? रात को गूगल पे लगता है पता कि जनाब सुबह बारिश है कि नहीं, होता है ना, होता है कि नहीं? तो हम बड़ा कंफर्म होकर कहते हैं साइंस कह रही है कि सुबह बारिश होगी। भाई जी प्रोग्राम ना रखो, कितना कंफर्म, ना तो खुदा से कंफर्म नहीं होते और ना ईमान उस पर नहीं होता जितना गूगल पे होता है। लेकिन कभी कभी गूगल झूठा हो जाता है, होता है, मुझे पता है, मैंने ये देखा हुआ है, तजर्बा कर। हालेलुया। आगे चलते हैं। तो क्या हुआ? यीशु मसीह ने कहा मरी नहीं, सोई हुई है, और लोग हंसना शुरू हो गए। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह कलाम है, मुजस्सम कलाम, जो कि उस जमाने के लिए आया था, आज हमारे जमाने के लिए भी उतरा है रूह की हालत में, नबी के जरिया से प्रकटीकरण हुआ है, वो खुला है, जाहिर हुआ है, रिवील हुआ है, और लोग हमारी बातों पर हंस रहे हैं। कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? सांप की कैसे नस्ल हो सकती है? लोग कहते हैं सांप की कैसे नस्ल हो सकती है? हमारे जमाने में कोई अलग से नबी कैसे हो सकता है? बात समझ रहे हैं? अच्छा, अपने जमाने में हटा दो तो अपने तो बाद आने तो पिछले आने में वेख लो, क्या है कि नहीं नबी, नबूवत की रूह है कि नहीं? आमीन। हम बहुत से सवाल हैं जो कि आज की डिनोमिनेशनल कलीसिया कबूल नहीं करती, नो प्रॉब्लम। वहां पर वो कहता है मरी नहीं सोई है? खुदा इब्राहिम जो है, खुदा इब्राहिम के लिए पत्थरों में से औलाद पैदा कर सकता है। वो सारा पत्थर ही थी और क्या थी? कुछ भी नहीं था उसमें, कर दी थी ना औलाद पैदा। जमीन के जरों और आसमान के सितारों की मानद की है कि नहीं? और कुल मिला के अगर मैं मरकजी बात पे आऊं तो हम सब भी उसी की औलाद में से आगे निकले हैं ना, आए हैं। हालेलुया। इसलिए तो कहते हैं बाप इब्राहिम, बाप इब्राहिम, बाप इब्राहिम कहते हैं ना, उसकी गोद, उसका ये, उसका वो। आगे चलते हैं। यहां वहां पर गया और मैसेज जब हकीकी तौर पर साइंस से हटकर बोला गया तो लोग हंसना शुरू हो गए। आगे चलिए। आज भी ऐसा है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो हंसना नहीं होता, समझना होता है। जी आगे थोड़ा सा पढ़िए। वो उस पर हंसने लगे, लेकिन वो सबको निकाल कर लड़की के माँ बाप को और अपने साथियों को लेकर जहाँ लड़की पड़ी थी अंदर गया। हंसने वालों को उसने कहा तुसी ते कमरे च बिल्कुल ना आयो, कहीं ना एवं ही तमाशा वेखने वाला की करता है ना, तमाशे वाले वैसे ही बैठे होते हैं, देखते हैं भला क्या करता है। उसने कहा देखना भी नहीं, जो होगा हिसाब उदों देखना। कहते हैं ना, भाई जी कुछ नहीं इंजी चलता रहना, भाई जी सारा मामला इंजी है, तुसी अजीब इलादा गल्ला करते हो, भाई जी जो होगा हिसाब उदों देख लांगे। देखेंगे नहीं, आप देख सकते ही नहीं, आपको देखे बगैर ही वो खारिज कर देगा, क्योंकि गुनाहगार की आंख खुदा को देख नहीं सकती। तो फिर देखेंगे कैसे जो होगा साहब में अजाब? आपने देखना ही नहीं, आप देख ही नहीं सकेंगे उसे। बात समझ रहे? तो क्या हुआ वहां पर? उसने सबको बाहर कर दिया और अंदर कौन थे? आप जरा ध्यान लाओ एवं गल्ला। अच्छा मेरे ख्याल में कुछ बच्चों थके भी नहीं, मैं बिल्कुल आखिरी दर्जे तक पहुंच गया, आखिरी उस पर पहुंचा हुआ, खत्म करने तक। दिया ना तो जान छट वैसे छट्टा नहीं लगा। आगे सर। और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा तलीता कूमी, जिसका तर्जुमा है ए लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ। तलीतिया कूमी। अब जब वो पहुंचा है वो छोटी लड़की के पास, और अंदर कौन कौन है? अंदर कौन कौन है भाई? माँ बाप और यीशु के साथ। कितने साथ? 3।
آپ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی جان دھیان نہ ادھر گل سنو. بھائی جان بائبل بعد چو پڑھے ہو, گھر جا کے پڑھیا کرو, تھوڑا سا سن لیں. کتنے لوگ ہیں اندر؟ یسو ایک منٹ, لڑکی کا ماں اور اس کا باپ 3, اور یسو کے 3 شاگرد. ہاں 3 شاگرد کتنے ہو گئے؟ اور یسو پر لڑکی پر کتنا نمبر آئے گا؟ 7. کیا اس پر تالیاں نہیں بنتی؟ کیونکہ وہ سارے کس کے لیے اکٹھے ہیں وہاں پر؟ یہ 6 کس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں؟ دلہن کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. دلہن ہے وہ دلہن ہے. اور یاد رکھیں وہ وہاں پر اسے بیٹی نہیں کہنے لگا. ہم سب کل ملا کے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. اوکے ہو گیا؟ بیٹی جا تیری ماں نے تجھے اچھا کیا کہہ دیا تھا اس نے. دوسری عورت کو کیا کہہ رہا ہے؟ اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں اٹھ, ریپچر کر, اٹھ, کیونکہ تو سوئی ہوئی ہے. اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں اٹھ. آج جب یسوع مسیح نے آواز دی اے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں, تو آگے پڑھیے لڑکی کا ریئیکشن کیا ہے. وہ لڑکی فیل فور پھرنے لگی. پولوس کہتا ہے یہ ایک دم سے پلک چھپکتے ہی ایک دم سے ہوگا اور ہم سب اٹھا لیے جائیں, بدل جائیں, ریپچر کر جائیں گے. ہم کیا کر جائیں گے؟ ریپچر کر جائیں گے. اٹھا لیا سارا. پتہ نہیں کی کہندے ہوندے نے, ہن مینوں صحیح مثال نہیں آ رہی. مثال سے ذرا سمجھ جلدی آ جاتی ہے. اوکے وہ کہتے ہیں نا کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود بھی حاصل حصول کچھ بھی نہ. تو صدیوں سے لوگ عبادتیں کر رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, اس طرح کے معاملات, بڑی روحانی دعائیں ہے نا, پادریوں کو کھانا, پادریوں کو دائیں کی, بڑا کچھ اور بھی بڑا کچھ کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ اور اگر وہ ریپچر میں ہی نہ جائیں, اٹھائے ہی نہ جائیں, ہے نا, ہوا چ اڑ جانا ہے والی بات ہی نہ پوری ہو ان کی زندگی میں, ریپچر ہی نہ ہو, ہاللیلویا, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں. ہاللیلویا, کوئی فائدہ نہیں. تو فائدہ کیا ہے اس کا پورا ہونا؟ فلفلمنٹ کیا ہے؟ ریپچر, اٹھائے جانا. اس نے کہا ہے لڑکی میں تجھے کہتا ہوں اٹھ. 6 کھڑے تھے اور 7ویں وہ لڑکی تھی میرے عزیزوں, اور یہاں پر کاملیت پوری ہو چکی تھی. ہاللیلویا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ 3 شاگرد بڑے خاص شاگرد تھے. یہ 3 شاگرد جو یسوع کے ساتھ آئے بڑے خاص شاگرد تھے. تبدیلی صورت کے پہاڑ کے اوپر بھی یہ تینوں گئے تھے. آمین. اور پھر آگے چلتے دیکھیں تو بہت سی اور جگہوں پہ ان 3 کا تذکرہ ملتا ہے خاص طور پر. اچھا, لیکن ہم آج یہاں پر اس مکاشفہ کی طرف آئے ہیں. ہمیں خدا نے یہ مکاشفہ سمجھایا ہے کہ یہ 2 عورتیں بیسیکلی ایک چرچ ہے اور ایک دلہن ہے. اور آج کا ہمارا موضوع کیا تھا؟ کیا ہم چرچ ہیں؟ برائڈ اور چرچ, کلیسیا یا دلہن؟ ہم کون ہیں؟ کون سے پلڑے میں؟ کیا ہم شفا ہی حاصل کرتے ہیں؟ بدنی خدمت کے جہاں سے ہمیں بدن کی ضرورت پوری ہوگی, ہے نا, ہمارے بچے کا سرٹیفکیٹ بن جائے گا, ہے نا, ہماری کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مر جائے, اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہمارا پادری پہنچے گا, تیسرے کے لیے پادری پہنچے گا, 10ویں 40ویں کے لیے, حالانکہ ہم کرتے تو نہیں ہیں, ہے نا. ہماری بچی کا نکاح کون کرے گا؟ تو کل ملا کے 99% 9 پوائنٹ یہی باتیں لوگ کرتے ہیں. اسی لیے پادری رکھا ہوتا ہے. پادری بیسیکلی رکھا ہوتا ہے, پادری رکھا ہوتا ہے. کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. پاسٹر انج نہیں انج کرو, پاسٹر انج تسی انج جڑا کرتے ہو, اوے پاسٹر نہیں, وہ خدا دیو بندے ہو. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پادری ہونا چاہیے. تو پھر بھی میں یہ کہتا ہوں کہ مشورہ دینا کوئی بات نہیں ہے, مشورہ دینا کوئی بات نہیں, اس کا میرا یہ مطلب نہیں تھا. لیکن ایکسٹریم لیول پہ مشورہ مت دیں. ایکسٹریم لیول پہ چلے جاتے ہیں لوگ, بہت اوپر چلے جاتے ہیں. اگر ہمارے بچے یا ہم جس کے بچے تھے, ہمارا باپ جو والد تھا, جو شاید دنیا میں کسی کا ہے کسی کا نہیں ہے, اگر وہ ایکسٹریم لیول پہ چلا جاتا تو وہ آج تے اسی ویسے ہی جائیداد تو آپ کو ہوں گے, کیونکہ ہم میں تو کوئی ایسا گر تھا ہی نہیں. انہیں کٹ دینا سی کہ تہاڈے کرتوت ہی چنگے نہیں, ایسا تھا. لیکن پھر بھی اس نے اپنے طریقے سے فیملی کو چلایا. بڑے مشورے والے انج نہیں تھے, انج کر دو, انج نہیں تھے, انج کر دو, ہے نا, کہتے رہے نا. لیکن وہ کہتے نہیں مجھے پتا میں نے کیسے فیملی آف گاڈ کو چلانا ہے, خدا کے خاندان کو کیسے, کیونکہ اسے نظر آتا ہے یہاں سے ہر بندہ,
کس نیچر سے ہے, کس سباؤ سے ہے نا, کس طرح کے اس کا کیسی سوچ میں ہے, اس سب کو سمجھ لے گا. اس لیے اسے تھوڑا سا نرمی کا گوشہ رکھ کے چلنا پڑے گا. میں نرمی وہ نہیں کہہ رہا جو بے ایمانی کی طرف لے آیا, نہیں, دنیاوی نرمی تھوڑی سی, کلام پر نرمی نہیں. کلام پر جو ہے وہی ہے, سچ کو سچ کہنا, جھوٹ کو جھوٹ کہنا. یہاں پر 2 عورتیں ہیں, ایک نے صرف بدنی شفا پائی اور چلی گئی. یہاں پر ایک ہے جو صرف 7 کے سیگے میں پوری ہوتی ہے, ایک ہے جو بھیڑ کا حصہ ہے, بھیڑ میں ہاں اس نے ایمان سے شفا پائی. تو کیا پاک کلام میں یہ نہیں لکھا کہ الٹی ہاتھ والے جو دائیں بائیں ہاتھ والے ہیں, ایسے ہی ہے جی, بائیں ہاتھ والے یعنی لیفٹ ہینڈ والے کہیں گے کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا, اور اگر اس نے کیا ہے تو خود بھی شفا پائی ہوگی. تو شفا کی تو کوئی پرابلم نہیں ہے. یسوع برانڈ ہے, یسوع ایک برانڈ ہے, اس کا نام لے کر بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو صحیح کیا ہوگا, شفا پائی ہوگی. آمین. لیکن شفا سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں, شفا سے آگے بھی کچھ چیزیں. ہاللیلویا. اور وہ چیزیں ریپچر ہے. وہ چھوٹی بچی اٹھی ہے, چھوٹی لڑکی اٹھی ہے اور چلنا پھرنا شروع کر دیا ہے. پھر آگے کیا ہوا, جلدی پڑھیے, ٹائم ختم ہو رہا ہے. چلنے پھرنے لگی کیونکہ وہ 12 برس کی تھی. ہاں جی, اس پر لوگ بہت حیران. بڑا عجیب معاملہ ہے بھائی. یہ 12 برس کی ہے اور وہ 12 برس سے ہے. بڑی سمجھنے والی بات ہے. باتوں کے اندر کچھ پڑا ہوا ہے آپ کے لیے. آپ نے کہا کوئی نہیں کھایا رے, چنگی بلی بریانی بنائی تو دال پا کے کھا لا. بریانی پہ اتنی محنت, اوپر آپ نے یہ ٹکالو ڈال دیا بیچ میں. تو ہم نے کیے کرائے پہ کچھ پھیرنا نہیں. جس حالت میں جو پکا ہے اس کی وہی افادیت پتہ چلے گی. کھاؤ گے تو پتہ چلے گا چنگا ہے مندہ ہے, کیسا ہے کیسا نہیں کیسا ہے. اسپیسیفک چیز کھائیں, جو الٹیمیٹلی بنائی گئی ہے اس کو کھائیں. متنجن نہ کھائیں, مکسچر نہ کھائیں, مکسچر آپ کے لیے ٹھیک نہیں. تو کل ملا کے بعد وہاں پر کیا ہوا, یہ 12 سال کی ہے اور وہ 12 سال سے ہے نا. اب وہ جو 12 سال سے ہے وہ مجھے بتائیں 12 سال سے وہ عورت ایسی ہے, اور یسوع مسیح کی منسٹری کا ٹائم کتنا ہے بتائیے. یسوع مسیح نے 30 سال کی عمر میں کام شروع کیا, 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا, 3.5 سال میں اس نے کام شروع کیا. ہاں تقریباً منسٹری کا وقت تقریباً 3.5 سال, 3.5 سال اوپر, اور 3.5 سال میں سے بھی اگر 1.5 سال کریں تو وہ زیادہ ٹھیک ہوگا. یہ عورت تو ابتدائی کھچاؤ میں آئی ہے, پہلے کھچاؤ کے اندر آئی ہے. پہلا پل شفا کا پل ہے نا, معجزات کا پل. پول نہیں کہنے دیا, پول کیونکہ تھوڑے جے میں بار بار دماغ دے وچ کیوں پانا کہ تسی اج میں پل کہتا ہوں, پل تو یہ وہ والا برج والا پل, اسے برج کہتے ہیں نا. لئی دے اوتوں دی پل, دریا کے اوپر سے پل ہے نا, نہر کے اوپر سے پل. یہ وہ والا پل نہیں, اس کو کہتے ہیں برج. وہ اردو میں کہتے ہیں پل, لیکن یہ وہ پل ہے جس کو کہتے ہیں کھچ پل کر, پل آگے کو پش کر, پیچھے کو پل کر, پیچھے کو کھینچ. تو پہلا جو کھچاؤ تھا منسٹری کا وہ کیا تھا, یسوع مسیح کا شفائیں روز. اچھا شفائیں جو دینی شروع کی, زیادہ سے زیادہ کیا ہوا ہوگا 1 سال کا 1.5 سال کا عرصہ, شفا اور منادی, شفا منادی, شفا منادی, توبہ کی منادی شفا, توبہ کی منادی شفا ہے نا. سیکنڈ پول کے اندر نبوتیں ہیں, وہ سخت کام ہے. پہلے پول کے اندر 1.5 سال کی منسٹری ہے. اب 1.5 سال کی منسٹری کے اندر یہ آ رہی ہے بیچ میں عورت, 12 سال سے خون جاری عورت. گل سمجھ رہے ہو, یسوع مسیح 30 سال کی عمر بپتسمہ لے رہے ہیں, ساتھ میں خدمت شروع کی 1.5 سال کے بیچ میں آ گئی ہوگی. میں کل ملا کے یہ میں کوئی فکس نہیں کر رہا, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایسا ہی تھا تھوڑا سا. کیا خیال ہے؟ تو وہاں پر آ گئی. اس کا مطلب یسوع کی منسٹری سے وہ 11 سال پہلے کی بیمار ہے, اور یسوع مسیح 30 سال کے ہیں اور وہ 12 سال سے بیمار ہے. ایک پراپر عورت ہے تو یسوع سے تھوڑی سی ایج میں وہ بڑی بھی ہوگی, مجھے ایسا لگتا ہے. تو بڑی عمر کا ہونے سے, زیادہ دیر کلیسیائی حصہ بننے سے حالات شفا ہی حاصل کرتے. دیکھیں میں آپ کو 2 حالات بتا رہا ہوں. آپ کو شفا چاہیے, بری بات نہیں, لیکن صرف شفا بھی چاہیے, بہت بری بات. آپ کو شفا چاہیے, بری بات نہیں, لیکن صرف شفا ہی چاہیے. بس شفا مل گئی, ہوں انگلینڈ جانا ہوتے اپنے چرچ چلو. بات سمجھ رہے؟ شفا سے آگے بھی کچھ ہے جو اصل میں صحیح ہے. شفا والے رہ جائیں گے, میں کہہ رہا تھا. ویسے آپس کی گل ہے, آج شفا مل جائے, مینوں مل جائے, تانوں مل جائے, ان کو مل جائے, ان کو مل جائے, جو بھی لے آئے لیفٹ رائٹ کا, اس کے لیے دعا کریں.
وہ سیالکوٹ میں ان کے لیے بڑی اچھی, میں کسی کو وہ نہیں کر رہا, کسی کو خدا معاف کرے, میں بڑا اس بات سے خیال رکھتا ہوں ان باتوں کا. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, تھوڑا سا اس بات, دعا کرنا بری بات نہیں. تو پھر بھی انسان جو اس زمین سے عورت سے جنا ہے, پیدا ہوا ہے, اس نے ایک حادثے کا شکار ہونا ہے. اس نے ایک ایسی حالت میں جانا ہے جس کو نیند کی حالت کہتے ہیں, موت کی حالت. اب نہیں کہتی, مطلب کچھ ٹائم کے لیے. ہاللیلویا. تو یہ تو ویسے ہی ختم ہو جانا ہے, شفا ملی بات ہے. پھر لازر زندہ ہو گیا, پھر بھی مر گیا ہوگا, مرا ہوگا لازمی سی بات. اور اگر نہیں بھی مرا تو پھر جو پہلی ٹوکری میں اٹھے تھے ان کے ساتھ وہ بھی کھا لیا ہوگا, کیا ہوگا. ویسے مجھے پتا ہے وہ مرا ہوگا اپنی کچھ ایج. ہاللیلویا. تو کیا ہوا ہے یہاں پر کل ملا کے بعد جو میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جو ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے عزیزوں, کہ یہاں پر ایک کلیسیا ہے, ایک برائڈ ہے. آمین. ایک بدنی شفا پا کر چلی گئی اور واپس مجھے نہیں لگتا لوٹی ہو. ہاللیلویا. لیکن یہاں پر ایک بڑی زبردست پڑھی لکھی فیملی ہے اور نامی گرامی فیملی ہے, استاد کی بیٹی ہے. ہاللیلویا. اب وہ یسوع مسیح سے بھی بڑی عمر میں ہے اور پہلے سے وہ وہاں پر تھی, اور شاید بڑے طبیب اور بڑے معاملات اس نے دیکھے ہوں گے, اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ بنی اسرائیل اور دیگر جو دنیاوی کلیسیاں ہیں ان کی تشبیہ ہے, جو یسوع کو پہچان نہیں سکی لیکن شفا لے کر چلی گئی. پہچان تو نہیں سکی لیکن شفا لے کر چلی گئی. آج بھی بہت سی کلیسیاں ہیں جو شفا لیتی ہیں اور وہ اپنے پاسٹر کے علاوہ بھی بہت سے اور پاسٹرز کے پاس جاتی ہیں. کہنے کا مطلب جہاں پہ بھی کروسیڈ ہوتا ہے, جہاں پہ بھی بڑے بڑے کانگریگیشنز ہوتے ہیں, جاتی ہیں, شفا لیتی ہیں, آ جاتی ہیں. شفا ہو بھی جاتی ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں. ہاللیلویا. شفا ہو بھی جاتی ہے. لیکن اگر آپ ان سے کچھ چند سوال پوچھیں اپنے زمانے کی دلہن کے متعلق تو ان کو کچھ نہیں آئے گا, ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا. اصل روح کی بات جو ہے وہ ان کو پتا نہیں ہے, اور جس روح کی وجہ سے آپ سوئے ہوئے تھے اور جی اٹھے. ہاللیلویا. ان باتوں کو جانیں آپ. یہاں پر 12 سال کی بچی, آمین. ویسے مجھے بتائیں یسوع مسیح نے سب سے پہلی گفتگو کہاں پر شروع کی, کتنے سال کی عمر میں؟ اور وہاں پر یسوع کی ایج کیا ہے؟ 12 سال. اور یہاں پر بچی کی جی اٹھنے کی ایج کیا ہے؟ یہ باتیں ہیں, ان باتوں کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے. میں بتاتا ہوں, نبی بیان کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں لکھی نہیں گئی بلکہ چھپی ہوئی ہیں, کہیں اور نہیں چھپی ہوئی. لکھے کے پیچھے بھی کچھ ہے جو چھپا ہوا ہے. اب یہ لکھا ہوا 10 بار بائبل میں سے گزر جائیں, بائبل کو پڑھ لیں 10 بار, فخر کریں اس پہ کہ ہم نے 10 بار پڑھ لی بائبل, ختم کر لی, لیکن اس کو سمجھا نہیں. میں کہتا ہوں دل سے 2 لائنیں سمجھ لیں, مطلب کی 2 لائنیں, ہے نا, تو میں سمجھتا ہوں آپ پار لگ جائیں. سچی بات ہے. اور برائڈ ہمیشہ باتوں کو پرکھتی ہے, سمجھتی ہے. پاک کلام میں لکھا ہے روحانی شخص ہر کسی کو پرکھ لیتا ہے لیکن خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا جب تک کہ آگے بھی کوئی روحانی نہ ہو, اس جیسا نہ ہو. تو عقابوں کو پرکھتے ہیں, ان کی وائس کو, اس کی آواز کو پرکھتے ہیں. ہاللیلویا. خداوند اس کلام کے باعث ہمیں برکت دے. میرے عزیزو, آج ہم نے سیکھا کہ برائڈ اور جو چرچ ہے اس میں کیا فرق ہے, یعنی کلیسیا اور دلہن میں کیا فرق ہے. اور میں آخری بات کرتا چلوں آپ کی روحوں کی طاقت اور قوت اور نجات کے لیے کہ یسوع جس کو لینے آ رہا ہے وہ کوئی کلیسیا نہیں ہے. یسوع جس کو لینے آ رہا ہے وہ 12 سال سے خون جاری عورت نہیں ہے. وہ چھوٹی بچی ہے جو ابھی کم عمر کی ہے, لیکن خداوند کی آواز پر مری ہوئی حالت میں نکل کر باہر آ گئی ہے اور اٹھ کھڑی ہوئی ہے, اور اس نے یسوع کی آواز پر کان لگایا ہے اور 6 اور 7 کے سیگے میں کھڑی ہے. 6 اور 7 کے سیگے میں کھڑی ہے. 6 وہ جو کھڑے ہیں زندہ ہیں, اور 7ویں یہ خود ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور کامل کی آواز سنتا ہے. پاک کلام میں لکھا ہے گہراؤ کو پکارتا ہے. اور وہاں پر گہرے نے گہرے کو پکارا, اور جب گہرے نے گہرے کو پکارا تو گہرا جو تھا 12 سال کا وہ اٹھ کھڑا ہوا, نکلا. آمین. میرے عزیزو, خداوند آپ کو برکت دے. اس کلام کی پوری برکت, پوری نجات آپ کو دے. گاڈ بلیس یو. آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں گے اور خدا ان کے نام کو جلال دیں.